اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 77۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف: آپ طریقت و حقیقت کا سرچشمہ، فیوز و معرفت کا منبع و مخزن تھے اور آپ کی عظمت و بزرگی مسلمہ تھی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا دستور یہ تھا کہ سال میں ایک مرتبہ مزارات شہداء کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور جب خرقان پہنچتے تو فضا میں منہ اوپر اٹھا کر اس طرح سانس کھینچتے جیسے کوئی خوشبو سونگھنے کے لیے کھینچتا ہے۔ ایک مرتبہ مریدین نے پوچھا کہ آپ کس چیز کی خوشبو سونگھتے ہیں؟ ہمیں تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے سرزمین خرقان سے ایک مرد کی خوشبو آئی ہے جس کی کنیت ابو الحسن اور نام علی ہے، اور کاشتکاری کے ذریعہ اپنے اہل و عیال کی رزق حلال سے پرورش کرے گا، اور مجھ سے مرتبہ میں 3 گنا ہوگا۔ حالات: 20 سال تک آپ کا یہ معمول رہا کہ خرقان میں بعد نماز عشاء حضرت بایزید کے مزار پر پہنچ کر یہ دعا کرتے کہ اے اللہ، جو مرتبہ تو نے بایزید کو عطا کیا وہی مجھ کو بھی عطا فرما دے۔ اس دعا کے بعد خرقان واپس آ کر نماز فجر ادا کرتے، اور آپ کے ادب کا یہ عالم تھا کہ بستام سے اس نیت کے ساتھ الٹے پاؤں واپس ہوتے کہ کہیں حضرت بایزید کے مزار کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ پھر 12 سال اپنے معمول پر قائم رہنے کے بعد حضرت بایزید کی قبر سے یہ آواز سنی کہ اے ابو الحسن، اب تیرا بھی دور آ گیا۔ آپ نے جواب دیا کہ میں تو قطعی امی ہونے کی وجہ سے علوم شرعیہ سے ناواقف ہوں، اس لیے میری ہمت افزائی فرمائیے۔ ندائی کہ مجھے جو کچھ مرتبہ حاصل ہوا ہے وہ صرف تمہاری ہی بدولت حاصل ہوا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ آپ تو مجھ سے 39 سال قبل دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ندائی کہ یہ قول تو تمہارا درست ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس وقت بھی میں سرزمین خرقان سے گزرتا تھا سو اس سرزمین سے آسمان تک ایک نور ہی نور نظر آتا تھا، اور میں اپنی ضرورت کے تحت 20 سال تک دعا کرتا رہا لیکن قبول نہیں ہوئی، اور مجھ کو یہ حکم دیا گیا کہ تو اس نور کو ہماری بارگاہ میں شفیع بنا کر پیش کرے تو تیری دعا قبول کر لی جائے گی۔ چنانچہ اس حکم پر عمل ہونے سے دعا قبول ہو گئی۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد آپ خرقان واپس ہوئے تو صرف 24 یوم میں مکمل قرآن ختم کر لیا، لیکن بعض روایت میں یہ ہے کہ حضرت بایزید کے مزار سے ندا آئی کہ سورہ فاتحہ شروع کرو، اور جب آپ نے شروع کی تو خرقان تک پہنچنے تک پورا قرآن ختم کر لیا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے باغ کی کھدائی کر رہے تھے تو وہاں سے چاندی برآمد ہوئی، تو آپ نے اس جگہ کو بند کر کے دوسری جگہ سے کھدائی شروع کی تو وہاں سے سونا برآمد ہوا، پھر تیسری جگہ سے مروارید اور چوتھی جگہ سے جواہرات برآمد ہوئے، لیکن آپ نے کسی کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، اور فرمایا کہ ابو الحسن ان چیزوں پر فریفتہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو کیا اگر دین و دنیا دونوں بھی مہیا ہو جائیں جب بھی وہ تجھ سے انحراف نہیں کر سکتا۔ ہل چلاتے وقت جب نماز کا وقت آ جاتا تو آپ بیلوں کو چھوڑ کر نماز ادا کرتے، اور جب نماز پڑھ کر کھیت پر پہنچتے تو زمین تیار ملتی۔ ایک دفعہ شیخ المشائخ حضرت ابو العمر ابو عباس نے آپ سے کہا کہ چلو میں اور تم درخت پر چڑھ کر چھلانگ لگائیں۔ آپ نے فرمایا کہ چلیے، میں اور آپ فردوس و جہنم سے بے نیاز ہو کر اور خدا تعالیٰ کا دست کرم پکڑ کر چھلانگ لگائیں۔ پھر ایک مرتبہ شیخ المشائخ نے پانی میں ہاتھ ڈال کر زندہ مچھلی پکڑ کر آپ کے سامنے رکھ دی۔ اس کے جواب میں آپ نے تنور میں ہاتھ ڈال کر زندہ مچھلی آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ آگ میں سے زندہ مچھلی پکڑ کر نکالنا پانی میں مچھلی نکالنے سے کہیں زیادہ معنی خیز ہے۔ پھر ایک دن شیخ المشائخ نے کہا کہ چلو ہم دونوں تنور میں کود جائیں، پھر دیکھیں زندہ کون نکلتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس طرح نہیں، بلکہ ہم دونوں اپنی نیستی میں غوطہ لگا کر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی سے کون باہر آتا ہے۔ یہ سن کر شیخ المشائخ نے سکوت اختیار کر لیا۔ شیخ المشائخ فرمایا کرتے تھے کہ ابو الحسن کے
خوف کی وجہ سے مجھے 20 سال تک نیند نہیں آئی، اور جس مقام پر میں پہنچتا ہوں انہیں اپنے سے 4 قدم آگے ہی پاتا ہوں، اور 10 مرتبہ اس کی کوشش کی کہ کسی طرح سے ان سے قبل حضرت بایزید کے مزار پر پہنچ جاؤں، لیکن کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ خدا نے ان کو وہ طاقت عطا کی ہے کہ 3 میل کا راستہ لمحہ بھر میں طے کر کے بستام پہنچ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنی 4 انگلیاں پکڑ کر ایک انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو اس حدیث کا طالب ہے اس کا قبلہ یہی ہے، اور جب یہ مقولہ شیخ المشائخ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے عبرت کے طور پر فرمایا کہ دوسرا قبلہ ظاہر ہو جانے کے بعد ہم قدیم قبلہ بند کیے دیتے ہیں۔ چنانچہ اسی سال حج کا راستہ بند کر دیا، اور جو لوگ سفر حج پر روانہ ہو چکے تھے ان میں سے کچھ واپس آ گئے اور کچھ کا انتقال ہو گیا۔ اور جب لوگوں نے پوچھا کہ حضرت شیخ المشائخ اتنے افراد کی موت کا ذمہ دار کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب ہاتھی زمین پر اپنا پہلو رگڑتا ہے تو مچھروں کی ہلاکت لازمی ہے۔ ایک مرتبہ کوئی جماعت کسی مخدوش راستے پر سفر کرنا چاہتی تھی۔ لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی ایسی دعا بتا دیجیے جس کی وجہ سے ہم راستے کے مصائب سے محفوظ رہ سکیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آئے تو مجھ کو یاد کر لینا، لیکن لوگوں نے آپ کے اس قول پر توجہ نہیں دی اور اپنا سفر شروع کر دیا، لیکن راستے میں ان کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ تو ایک شخص جس کے پاس مال و اسباب بہت زیادہ تھا، جب ڈاکو اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے صدق دلی سے آپ کا نام لیا، جس کے نتیجہ میں مال و اسباب سمیت لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ڈاکوؤں کو بہت تعجب ہوا، مگر جن لوگوں نے آپ کو یاد نہیں کیا تھا وہ سب لوٹ لیے گئے۔ پھر ڈاکوؤں کی واپسی کے بعد وہ سب کی نظروں کے سامنے آ گیا، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تو کہاں غائب ہو گیا تھا تو اس نے کہا کہ میں نے سچے دل سے شیخ کو یاد کیا تھا، اور خدا نے اپنی قدرت سے مجھے سب کی نگاہوں سے پوشیدہ فرما دیا۔ اس واقعے کے بعد جب وہ جماعت خرقان واپس آئی تو حضرت ابو الحسن نے عرض کیا کہ ہم صدق سے خدا کو یاد کرتے رہے، اس کے باوجود بھی ہمارا مال لوٹ لیا گیا، لیکن جس شخص نے آپ کو یاد کیا وہ بچ گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم صرف زبانی طور پر خدا کو یاد کرتے تھے، اور ابو الحسن خلوص قلب سے خدا کو یاد کرتا ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم ابو الحسن کو یاد کر لیا کرو، کیونکہ ابو الحسن تمہارے لیے خدا کو یاد کرتا ہے، اور خدا کو صرف زبانی یاد کرنا بے سود ہوتا ہے۔ کسی مرید نے آپ سے کوہ لبنان پر جا کر قطب العالم سے ملاقات کرنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے اس کو اجازت دے دی، اور جب وہ کوہ لبنان پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، تمام لوگ کسی کے منتظر ہیں۔ اس شخص نے جب ان لوگوں سے دریافت کیا کہ تمہیں کس کا انتظار ہے تو انہوں نے کہا کہ 5 وقتہ نماز پڑھانے کے لیے قطب العالم تشریف لاتے ہیں، ہمیں انہی کا انتظار ہے۔ یہ سن کر اس شخص کو بے حد مسرت ہوئی کہ بہت جلد قطب العالم سے ملاقات ہو جائے گی۔ چنانچہ کچھ ہی دیر بعد لوگوں نے صف قائم کر لی اور نماز جنازہ شروع ہو گئی، لیکن جب اس شخص نے غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ نماز جنازہ کے امام خود اس کے مرشد ابو الحسن ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ مارے خوف کے بے ہوش ہو گیا، اور ہوش آنے کے بعد دیکھا تو لوگ جنازے کو دفن کر چکے تھے اور آپ کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ پھر اس مرید نے اطمینان قلبی کے لیے پوچھا کہ امام صاحب کا کیا نام تھا؟ لوگوں نے کہا یہی تو قطب العالم حضرت ابو الحسن خرقانی تھے، اور اب نماز کے وقت پھر یہاں تشریف لائیں گے۔ چنانچہ وہ مرید انتظار میں رہا، اور جب آپ نماز پڑھ چکے تو اس کے بعد بڑھ کر سلام کر کے دامن تھام لیا، لیکن شدت خوف کی وجہ سے اس کی زبان سے ایک جملہ بھی نہیں نکلا۔ پھر آپ نے اس کو ہمراہ لے جاتے ہوئے فرمایا کہ تو نے یہاں جو کچھ دیکھا ہے اس کو کبھی زبان پر نہ لانا، کیونکہ میں نے خدا تعالیٰ سے عہد کیا ہے کہ مجھ کو مخلوق کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھتے ہوئے مخلوق کو میرے مراتب سے آگاہ نہ فرمائے، سوائے حضرت بایزید بستامی کے جو مرنے کے بعد بھی حیات ہیں۔ ایک مرتبہ آپ سے عراق جا کر درس حدیث میں شرکت کی اجازت طلب کی تو آپ نے پوچھا کہ کیا یہاں کوئی درس حدیث دینے والا موجود نہیں ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ یہاں تو کوئی مشہور محدث نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ
ایک تو میں ہی موجود ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے امی ہونے کے باوجود اپنے فضل و کرم سے مجھے تمام علوم پر آگاہی عطا فرمائی ہے، اور حدیث تو میں نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہے، لیکن آپ کے اس قول کا اس شخص کو یقین نہیں آیا۔ چنانچہ رات کو خواب میں اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں، جوانمرد سچی بات کہتے ہیں۔ اس خواب کے بعد صبح سے اس نے آپ کی خدمت میں پہنچ کر حدیث کا درس لینا شروع کر دیا، اور آپ درس دیتے ہوئے کبھی یہ بھی فرما جاتے کہ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔ اس شخص نے جب پوچھا کہ یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ جب تم حدیث پڑھتے ہو تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدے میں مشغول رہتا ہوں، اور جو صحیح حدیث ہوتی ہے اس کو پڑھتے وقت حضور کی پیشانی پر مسرت کی جھلک ہوتی ہے، لیکن جو حدیث صحیح نہیں ہوتی اس پر آپ کی پیشانی شکن آلود ہو جاتی ہے، جس سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ صحیح حدیث کون سی ہے۔ حضرت عبداللہ انصاری فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایک جرم میں گرفتار کر کے پابجولاں بلخ کی جانب لے چلے، اور میں راستہ بھر یہ سوچتا رہا کہ میرے پاؤں سے کیا گناہ سرزد ہو گیا جس کی پاداش میں زنجیر سے جکڑا گیا ہے۔ اور جب میں بلخ پہنچا تو دیکھا کہ عوام چھتوں پر چڑھے ہوئے مجھے پتھروں سے مارنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ اس وقت مجھے الہام ہوا کہ تو نے فلاں دن حضرت ابو الحسن کا مصلی بچھاتے ہوئے اس پر پاؤں رکھ دیا تھا، اور یہ اسی کی سزا ہے۔ چنانچہ میں نے اسی وقت توبہ کی کہ جس کے نتیجہ میں لوگ ہاتھوں میں پتھر لیے کھڑے رہے، اور کسی میں مجھے مارنے کی جرت نہ ہوئی، اور زنجیریں خود بخود ٹوٹ کر گر گئیں، اور حاکم نے میری رہائی کا حکم دے دیا۔ حضرت شیخ ابو سعید اپنے مریدین کے ہمراہ آپ کے یہاں مہمان ہوئے تو اس وقت گھر میں چند ٹکیوں کے سوا کچھ نہیں تھا، لیکن آپ نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ ان ٹکیوں پر ایک چادر ڈھانپ دو اور بقدر ضرورت صرف مہمانوں کے سامنے نکال کر رکھتی جاؤ۔ چنانچہ اس عمل سے تمام مہمانوں نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا، لیکن ایک روایت میں یہ ہے کہ اس وقت دسترخوان پر بہت سے مہمان تھے اور خادم چادر کے نیچے سے روٹیاں لا کر رکھتا جاتا تھا، اور آپ کی کرامت سے چادر میں ایسی برکت ہوئی کہ مسلسل روٹیاں نکلتی جا رہی تھیں، حالانکہ اس میں صرف چند ٹکیاں تھیں۔ لیکن جب خادم نے آزمانے کے لیے چادر اٹھا کر دیکھا تو اس میں ایک روٹی بھی نہ تھی۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے بہت برا کیا، اگر چادر نہ اٹھاتا تو قیامت تک روٹیاں نکلتی رہتیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر جب حضرت ابو سعید نے سما کی فرمائش کی تو اس کے باوجود کہ آپ نے کبھی سما نہیں سنا تھا، از روئے مہمان نوازی اجازت دے دی، اور جب قوال چٹکیاں بجا کر شعر پڑھ رہے تھے تو حضرت ابو سعید نے کہا کہ اب کھڑے ہونے کا وقت آ گیا، اور 3 مرتبہ اپنی آستین جھٹک کر اتنی زور سے زمین پر پاؤں مارے کہ خانقاہ کی دیواریں تک ہل گئیں، اور حضرت ابو سعید نے گھبرا کر عرض کیا کہ بس کیجئے، کیونکہ مکان گر جانے کا خطرہ ہو گیا ہے اور زمین و آسمان آپ کے ساتھ وجد کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ سما صرف اسی کے لیے جائز ہے جس کو آسمان سے عرش تک اور زمین سے تحت الثری تک کشادگی نظر آتی ہو اور اس سے تمام حجابات ختم کر دیے گئے ہوں۔ پھر فرمایا لوگوں سے مخاطب ہو کر کہ اگر تم میں سے کوئی جماعت یہ سوال کرے کہ تم لوگ اس طرح رقص کیوں کرتے ہو تو جواب دینا کہ گزشتہ بزرگوں کی اتباع میں جن کے ابو الحسن جیسے مراتب تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو الحسن نے اپنے قبض و بسط کے احوال کو باہمی تبدیل کرنے کا قصد کیا تو دونوں بزرگ ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے، جس کے بعد اچانک دونوں کی حالت تبدیل ہو گئی اور حضرت ابو سعید گھر جا کر رات بھر زانوں پر سر رکھے ہوئے روتے رہے، اور ادھر حضرت ابو الحسن رات بھر عالم وجد میں نعرے لگاتے رہے۔ صبح کو حضرت ابو سعید نے آ کر عرض کیا کہ میرا خرقہ مجھے واپس کر دیجیے کیونکہ مجھ میں غم و علم برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ۔ اس کے بعد دونوں آپس میں بغل گیر ہو گئے اور دونوں اپنی پہلی سی حالت پر آ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اے ابو سعید، میدان حشر میں تم مجھ سے پہلے مت آنا کیونکہ تمہارے اندر شور قیامت
برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے، اور جب وہاں پہنچ کر میں اس شور کو بند کر دوں اس وقت تم پہنچ جانا۔ حضرت مصنف فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ حضرت ابو الحسن شور قیامت کو کس طرح بند کر سکتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک کافر کو یہ قوت عطا کر دی تھی کہ وہ اس پہاڑ کو جو 4 میل کے فاصلے پر تھا حضرت موسیٰ کے اوپر اٹھا کر پھینک دینا چاہتا تھا، تو پھر یہ کس طرح غیر ممکن ہے کہ ایک مومن کو وہ اتنی طاقت عطا فرما دے کہ وہ شور قیامت کو ختم کر دے۔ پھر جب حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ نے رخصت ہوتے وقت احتراماً آپ کی چوکھٹ کو بوسہ دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ میں آپ کا ہم پلہ نہیں ہوں، اور آستان بوسی کو اپنے لیے فخر تصور کرتا ہوں، پھر حضرت ابو سعید نے لوگوں سے کہا کہ آپ کی چوکھٹ کے پتھر کو اٹھا کر احترام کے طور پر محراب میں نصب کر دیں، لیکن پتھر نصب کرنے کے بعد جب صبح کو دیکھا تو وہ پتھر پھر اپنی جگہ پہنچ چکا تھا، اور مسلسل 3 یوم تک ایسا ہی ہوتا رہا کہ رات کو پتھر محراب میں نصب کر دیا جاتا اور صبح کو پھر آپ کی چوکھٹ پر نصب ہو جاتا۔ لہٰذا آپ نے حکم دیا کہ اب اس کو یہیں رہنے دو، اور ابو سعید کے احترام کی نیت سے آپ نے خانقاہ کے اس دروازے کو بند کر کے آمد و رفت کے لیے دوسرا دروازہ کھول دیا۔ ایک دن آپ نے حضرت ابو سعید سے فرمایا کہ آج میں نے تمہیں موجودہ دور کا ولی مقرر کر دیا ہے، کیونکہ عرصہ دراز سے میں یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسا فرزند عطا فرما دے کہ جو میرا ہمراز بن سکے، اور اب میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے تم جیسا شخص عطا کر دیا۔ حضرت ابو سعید نے کبھی آپ کے سامنے لب کشائی نہیں کی، اور جب لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ شیخ کے بل مواجہ بات نہ کرنا ہی داخل ثواب ہے، کیونکہ سمندر کے مقابلے میں ندیوں کو اہمیت نہیں ہوتی۔ پھر بتایا کہ خرقان آنے کے وقت میں ایک پتھر کی طرح تھا، لیکن آپ کی توجہ نے مجھے کوہرے آبدار بنا دیا۔ حضرت ابو سعید ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب فرما رہے تھے جس میں حضرت ابو الحسن کے صاحبزادے بھی موجود تھے۔ اس وقت ابو السعید نے فرمایا کہ خودی سے نجات پا جانے والے ایسے ہوتے ہیں جیسے بچہ شکم مادر سے پاک صاف نکلتا ہے، اور وہ لوگ ایسے ہو گئے جس طرح عالم ارواح سے عالم خاکی میں گناہوں سے پاک آتے ہیں۔ پھر آپ نے صاحبزادے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم ان لوگوں سے واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان میں ان صاحبزادے کے والد بزرگوار بھی شامل ہیں۔ ابو القاسم کشیری کا یہ مقولہ تھا کہ خرقان آنے کے وقت مجھ پر حضرت ابو الحسن کا خوف اس درجہ طاری تھا کہ بات کرنے کی بھی سکت نہیں تھی، جس کی وجہ سے مجھے یہ خیال پیدا ہو گیا کہ شاید مجھے ولایت کے مقام سے معزول کر دیا گیا ہے۔ جب شیخ بو علی سینا آپ کی شہرت سے متاثر ہو کر بغرض ملاقات خرقان میں آپ کے گھر پہنچے اور آپ کی بیوی سے پوچھا کہ شیخ کہاں ہیں، تو بیوی نے جواب دیا کہ تم ایک زندیق و کاذب کو شیخ کہتے ہو، مجھے نہیں معلوم کہ شیخ کہاں ہیں، البتہ میرے شوہر تو جنگل میں لکڑیاں لانے گئے ہیں۔ یہ سن کر شیخ بو علی سینا کو خیال ہوا کہ جب آپ کی بیوی ہی اس قسم کی گستاخی کرتی ہے تو نہ معلوم آپ کا کیا مرتبہ ہوگا۔ گو میں نے آپ کی بہت تعریف سنی ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ بہت ادنا درجے کے انسان ہیں۔ پھر جب آپ کی جستجو میں جنگل کی جانب روانہ ہوئے تو دیکھا کہ آپ شیر کی کمر پر لکڑیاں لادے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ واقعہ دیکھ کر بو علی سینا کو بہت حیرت اور قدم بوس ہو کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بلند مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ کی بیوی آپ کے متعلق بہت بری باتیں کہتی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اگر میں ایسی بکری کا بوجھ برداشت نہ کر سکوں تو پھر یہ شیر میرا بوجھ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ آپ بو علی سینا کو اپنے گھر لے گئے اور کچھ دیر گفتگو کرنے کے بعد فرمایا اب مجھے اجازت دے دو، کیونکہ میں دیوار تعمیر کرنے کے لیے مٹی بھگو چکا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ دیوار پر جا بیٹھے، اس وقت آپ کے ہاتھ سے بسولی چھوٹ کر زمین پر گر پڑی، اور جب بو علی سینا اٹھا کر دینے کے لیے آگے بڑھے تو وہ خود بخود زمین سے اٹھ کر آپ کے ہاتھ میں پہنچ گئی۔ یہ کرامت دیکھ کر بو علی سینا
آپ کے معتقدین میں شامل ہو گئے۔ ایک مرتبہ وزیر بغداد کے پیٹ میں اچانک ایسا شدید درد اٹھا کہ اتباع نے بھی جواب دے دیا۔ اس وقت لوگوں نے آپ کا جوتا لے جا کر وزیر کے پیٹ پر پھیر دیا اور وہ فوراً صحت یاب ہو گیا۔ ایک شخص نے آپ سے عرض کیا کہ اپنا خرقہ مجھے پہنا دیجیے تاکہ میں بھی آپ ہی جیسا بن جاؤں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا کوئی عورت مردانہ لباس پہن کر مرد بن سکتی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہرگز نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب یہ ممکن نہیں ہے تو پھر تم میرا خرقہ پہن کر مجھ جیسے کس طرح بن جاؤ گے؟ اس جواب سے وہ بہت نادم ہوا۔ کسی نے آپ سے دعوت اللہ دینے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ جب تم مخلوق کو دعوت دینے کا قصد کرو تو خود کو دعوت نہ دینا۔ اس شخص نے کہا کہ کیا کوئی خود کو بھی دعوت دیتا ہے؟ فرمایا کہ یقیناً، اور اس کی صورت یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی دوسرا شخص دعوت دے تو اس کو ناپسند کرو، اس طرح تم خود کو بھی دعوت دینے والے بن جاؤ گے، لیکن دعوت اللہ دینے والے نہیں بن سکتے۔ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی نے ایاز سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے اپنا لباس پہنا کر اپنی جگہ بٹھا دوں گا اور تیرا لباس پہن کر خود غلاموں کی جگہ لے لوں گا۔ چنانچہ جس وقت سلطان محمود حضرت ابو الحسن سے ملاقات کی نیت سے خرقان پہنچا تو قاصد سے یہ کہا کہ حضرت ابو الحسن سے یہ کہہ دینا کہ میں صرف آپ سے ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، لہٰذا آپ زحمت فرما کر میرے خیمہ تک تشریف لے آئیں، اور اگر وہ آنے سے انکار کر دیں تو یہ آیت تلاوت کر دینا: اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنی قوم کے حاکم کی بھی اطاعت کرتے رہو۔ چنانچہ قاصد نے جب آپ کو پیغام پہنچایا تو آپ نے معذرت طلب کی، جس پر قاصد نے مذکورہ بالا آیت تلاوت کی۔ آپ نے جواب دیا کہ محمود سے کہہ دینا کہ میں تو اطیع اللہ میں ایسا غرق ہوں کہ اطیع الرسول میں بھی ندامت محسوس کرتا ہوں، ایسی حالت میں ولی المنکر کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ یہ قول جس وقت قاصد نے محمود غزنوی کو سنایا تو اس نے کہا کہ میں انہیں معمولی قسم کا صوفی تصور کرتا تھا، لیکن معلوم ہوا کہ وہ تو بہت ہی کامل بزرگ ہیں، لہٰذا ہم خود ہی ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوں گے۔ اور اس وقت محمود نے ایاز کا لباس پہنا اور 10 کنیزوں کو مردانہ لباس پہنا کر ایاز کو اپنا لباس پہنایا اور خود بطور غلام کے ان 10 کنیزوں میں شامل ہو کر ملاقات کرنے پہنچ گیا۔ گو آپ نے اس کے سلام کا جواب تو دے دیا لیکن تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، اور محمود جو غلام کے لباس میں ملبوس تھا اس کی جانب قطعی توجہ نہیں دی۔ اور جب محمود نے جواب دیا کہ یہ دام فریب تو ایسا نہیں ہے جس میں آپ جیسے شہباز پھنس سکیں، پھر آپ نے محمود کا ہاتھ تھام کر فرمایا کہ پہلے ان نام محرموں کو باہر نکال دو، پھر مجھ سے گفتگو کرنا۔ چنانچہ محمود کے اشارے پر تمام کنیزیں باہر واپس چلے گئیں، اور محمود نے آپ سے فرمائش کی کہ حضرت بایزید بسطامی کا کوئی واقعہ بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت بایزید کا قول یہ تھا کہ جس نے میری زیارت کر لی اس کو بدبختی سے نجات مل گئی۔ اس پر محمود نے پوچھا کہ کیا ان کا مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ بلند تھا؟ اس لیے کہ حضور کو ابو جہل و ابو لہب جیسے منکرین نے دیکھا، پھر بھی ان کی بدبختی دور نہ ہو سکی۔ آپ نے فرمایا کہ اے محمود، ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی ولایت میں تصرف نہ کرو، کیونکہ حضور اکرم کو خلفائے اربعہ اور دیگر صحابہ کے کسی نے نہیں دیکھا، جس کی دلیل یہ آیت مبارک ہے: وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يَبْصِرُونَ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو دیکھتے ہیں جو آپ کی جانب نظر کرتے ہیں، چنانچہ وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ سن کر محمود بہت محظوظ ہوا، پھر آپ سے نصیحت کرنے کی خواہش کی تو آپ نے فرمایا کہ نواحی سے اجتناب کرتے رہو، با جماعت نماز ادا کرتے رہو، سخاوت و شفقت کو اپنا شعار بنا لو۔ اور جب محمود نے دعا کی درخواست کی تو فرمایا کہ میں خدا سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما دے۔ پھر جب محمود نے عرض کیا کہ میرے لیے مخصوص دعا فرمائیے تو آپ نے کہا کہ اے محمود، تیری عاقبت محمود ہو۔ اور جب محمود نے اشرفیوں کا ایک توڑا آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے جو کی خشک ٹکیا اس کے سامنے رکھ کر جواب دیا کہ اس کو کھاؤ۔
چنانچہ محمود نے جب توڑ کر منہ میں رکھا اور دیر تک چبانے کے باوجود بھی حلق سے نہ اترا تو آپ نے فرمایا کہ شاید نوالا تمہارے حلق میں اٹکا ہے۔ اس نے کہا ہاں، تو فرمایا کہ تمہاری یہ خواہش ہے کہ اشرفیوں کا یہ توڑا اسی طرح میرے حلق میں بھی اٹک جائے، لہٰذا اس کو واپس لے لو کیونکہ میں دنیاوی مال کو طلاق دے چکا ہوں۔ اور محمود کے بے حد اصرار کے باوجود بھی آپ نے اس میں سے کچھ نہ لیا۔ پھر محمود نے خواہش کی کہ مجھ کو بطور تبرک کے کوئی چیز عطا فرما دیں۔ اس پر آپ نے اس کو اپنا پیراہن دے دیا۔ پھر محمود نے رخصت ہوتے ہوئے عرض کیا کہ حضرت آپ کی خانقاہ تو بہت خوبصورت ہے۔ فرمایا کہ خدا نے تمہیں اتنی وسیع سلطنت بخش دی ہے، پھر بھی تمہارے اندر طمع باقی ہے اور اس جھونپڑی کا بھی خواہش مند ہے۔ پھر یہ سن کر اس کو بے حد ندامت ہوئی، اور جب وہ رخصت ہونے لگا تو آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو اس نے پوچھا کہ میری آمد کے وقت تو آپ نے تعظیم نہیں کی، پھر اب کیوں کھڑے ہو گئے؟ فرمایا کہ اس وقت تمہارے اندر شاہی تکبر موجود تھا اور میرا امتحان لینے آئے تھے، لیکن اب عجز و درویشی کی حالت میں واپس جا رہے ہو اور خورشید فقر تمہاری پیشانی پر رخشندہ ہے۔ اس کے بعد محمود رخصت ہو گیا۔ سومنات پر حملہ کرنے کے وقت جب محمود غزنوی کو غنیم کی بے پناہ قوت کی وجہ سے شکست کا خطرہ ہوا تو اس نے وضو کر کے نماز پڑھی اور آپ کا عطا کردہ پیراہن ہاتھ میں لے کر یہ دعا کی کہ اے خدا، اس پیراہن والے کے صدقہ میں مجھے فتح عطا فرما، اور جو مال غنیمت اس جنگ میں حاصل ہوگا وہ سب فقراء میں تقسیم کر دوں گا۔ چنانچہ اللہ نے اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا، اور جب وہ غنیم کے مقابلہ میں صف آرا ہوا تو غنیم اپنے باہمی اختلاف کی بنا پر خود ہی آپس میں لڑنے لگا، جس کی وجہ سے محمود کو مکمل فتح حاصل ہو گئی۔ اور رات کو محمود نے خواب میں حضرت ابو الحسن کو دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اے محمود، تو نے اس قدر معمولی شے کے لیے میرے خرقہ کے صدقے میں دعا کی، اگر تو اس وقت یہ دعا مانگتا کہ تمام عالم کے کفار اسلام قبول کر لیں اور دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جائے تو یقیناً تیری دعا قبول ہوتی۔ ایک رات آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اس وقت فلاں جنگل میں ایک قافلہ لوٹ کر قزاقوں نے بہت سے افراد کو مجروح کر دیا، لیکن یہ تعجب کی بات ہے کہ اسی شب کسی نے آپ کے صاحبزادے کا سر کاٹ کر گھر کی چوکھٹ پر رکھ دیا تھا اور آپ کو قطعی اس کا علم نہ ہوا، اور جب یہ دونوں واقعات آپ کی بیوی کے علم میں آئے تو اس نے آپ کی ولایت سے انکار کر دیا اور کہا کہ ایسے شخص کا ذکر ہرگز نہ کرنا چاہیے جس کو دور کی اطلاع تو ہو جائے لیکن گھر کے دروازے کا علم نہ ہو سکے۔ لیکن آپ نے یہ جواب دیا کہ جس وقت قافلہ لوٹا گیا اس وقت تمام حجابات میرے سامنے سے اٹھا دیے گئے تھے، اور جس وقت وہ لڑکے کو قتل کیا گیا اس وقت حجابات باقی تھے، جس کی وجہ سے مجھے اس کے قتل کا علم نہ ہو سکا۔ اور جب آپ کی بیوی نے لڑکے کا سر دروازے پر دیکھا تو شفقت مادری کی وجہ سے بے چین ہو کر روتے پیٹتے ہوئے اپنے بال کاٹ کر لڑکے کے سر پر ڈال دیے، اور انسانی تقاضے کے طور پر حضرت ابو الحسن کو بھی اپنے صاحبزادے کے قتل کا رنج ہوا، اور آپ نے بھی اپنی داڑھی کے بال صاحبزادے کے سر پر ڈالتے ہوئے بیوی سے فرمایا کہ یہ بیج ہم تم دونوں نے مل کر بویا تھا، اور تم نے اپنے بال کاٹ کر اور میں نے اپنی داڑھی کے بال اس کے سر پر ڈال دیے، اسی طرح ہم دونوں برابر ہو گئے۔ ایک مرتبہ مریدین سمیت آپ کو 7 یوم تک کھانا میسر نہ سکا تو 7ویں دن ایک آدمی آٹے کی بوری اور ایک بکری لے کر آیا اور آپ کے دروازے پر آواز دی کہ میں یہ چیزیں صوفیاء کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے مریدین سے فرمایا کہ مجھ میں تو صوفی ہونے کی صلاحیت نہیں ہے، لہٰذا تم میں سے جو صوفی ہو وہ جا کر لے لے، لیکن کسی نے اپنے صوفی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اور سب فاقہ سے بیٹھے رہے۔ آپ کے ایک اور بھائی بھی تھے، لہٰذا اگر آپ رات کو عبادت میں مشغول ہوتے تو دوسرے بھائی پوری رات ماں کی خدمت گزاری کرتے رہتے۔ ایک دن جب دوسرے بھائی کا نمبر ماں کی خدمت کرنے کا تھا تو اس نے آپ سے کہا کہ اگر آپ آج میرے بجائے والدہ کی خدمت میں رہ جائیں تو میں رات بھر عبادت کر لوں۔ چنانچہ آپ نے اس کو اجازت دے دی اور خود ماں کی خدمت میں رہے، لیکن اسی شب عبادت کی ابتدا کرتے ہی آپ کے بھائی نے یہ غیبی ندا سنی کہ ہم نے تمہارے بھائی کی مغفرت کرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی ان کے طفیل میں بخش دیا۔ یہ سن کر انہیں حیرت ہوئی اور خدا سے عرض کیا کہ یا اللہ، میں تو تیری عبادت کر رہا ہوں اور وہ ماں کی خدمت گزاری میں ہے، پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ میری مغفرت کے بجائے اس کی مغفرت کر کے مجھے اس کا
طفیلی بنایا گیا۔ ندائی کہ ہمیں تیری عبادت کی حاجت نہیں بلکہ محتاج ماں کی خدمت کرنے والے کی اطاعت ہمارے لیے باعث خوشنودی ہے۔ 40 سال تک کبھی آپ نے ایک لمحہ کے لیے بھی آرام نہیں کیا اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے۔ 40 سال کے بعد ایک دن مریدین سے فرمایا کہ تکیہ دے دو، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ مریدین کو اس سے بہت حیرت ہوئی اور پوچھا کہ آج آپ آرام کے خواہاں کیوں ہوئے؟ فرمایا کہ آج میں نے خدا کی بے نیازی و استغنا کا مشاہدہ کر لیا ہے، حتیٰ کہ 30 سال تک اللہ تعالیٰ کے خوف کے سوا میرے قلب میں کوئی خیال نہیں آیا۔ ایک دن کوئی صوفی ہوا میں پرواز کرتا ہوا آپ کے سامنے آ کر اترا اور زمین پر پاؤں مار کر کہنے لگا کہ میں اپنے دور کا جنید و شبلی ہوں۔ آپ نے بھی کھڑے ہو کر زمین پر پاؤں مارتے ہوئے فرمایا کہ میں بھی خدائے وقت ہوں۔ حضرت مصنف فرماتے ہیں کہ اس قول کا مفہوم بھی وہی ہے جو ہم منصور کے قول ان الحق میں بیان کر چکے ہیں کہ وہ مقام محویت میں تھے، اور اگر محویت میں اولیاء کرام سے خلاف شرع بھی کوئی قول و فعل سرزد ہو تو ان کو برا بھلا نہ کہنا چاہیے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی میں رحمان کا نفس یمن کی جانب پاتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ نے یہ غیبی آواز سنی کہ اے ابو الحسن، تو نکیرین سے کیوں نہیں ڈرتا؟ آپ نے فرمایا کہ جس طرح جوان مرد اونٹ کی گھنٹی سے خائف نہیں ہوتا، اسی طرح میں بھی مردوں سے خوف زدہ نہیں ہوتا۔ پھر ندائی کہ تو قیامت سے اور اس کی اذیت سے خوف زدہ کیوں نہیں ہوتا؟ آپ نے جواب دیا کہ جب تو مجھے زمین سے اٹھا کر میدان حشر میں کھڑا کرے گا تو میں ابو الحسنی لباس اتار کر بحر وحدانیت میں غوطہ لگاؤں گا تاکہ وحدانیت کے سوا کچھ باقی نہ رہے، اور جب ابو الحسن ہی نہیں ہوگا تو ملائکہ کس پر عذاب کریں گے۔ ایک مرتبہ رات کو نماز میں آپ نے یہ غیبی آواز سنی کہ اے ابو الحسن، تیری کیا یہ خواہش ہے کہ تیرے متعلق جو کچھ ہمیں علم ہے اس کو مخلوق پر ظاہر کر دیں؟ آپ نے جواب دیا کہ اے خدا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ میں تیرے کرم سے مشاہدہ کرتا ہوں اور جس کا مجھے تیری رحمت سے علم ہے اس کو مخلوق پر کھول دے؟ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اللہ، روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ اجل کو میرے پاس نہ بھیجنا، کیونکہ یہ روح نہ تو مجھے فرشتہ اجل نے عطا کی ہے اور نہ اس کو سپرد کرنے کو تیار ہوں، بلکہ یہ روح تیری امانت ہے اور تجھ ہی کو واپس کرنا چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے یہ آواز سنی کہ ایمان کیا شے ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ایمان وہی ہے جو تو نے مجھے بخشا ہے۔ پھر فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ ندا آتی ہے کہ تو ہمارا ہے اور ہم تیرے ہیں، لیکن میں جواب دیتا ہوں کہ تو قادر مطلق ہے اور میں عاجز بندہ۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت میں عرش کے قریب پہنچا تو ملائکہ صف در صف میرا استقبال کرتے ہوئے کہا کہ ہم کروے بیان ہیں، اور ایک جماعت نے کہا کہ ہم روحانیہ ہیں، لیکن میں نے جواب دیا کہ ہم الہیان ہیں۔ یہ سن کر ملائکہ بہت نادم ہوئے اور مشائخ کو میرے اس جواب سے مسرت حاصل ہوئی۔ ارشادات: آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارج اور معرفت الہی کی انتہا مجھے آج تک معلوم نہیں ہو سکی، یعنی ان چیزوں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے قدم عطا کیے جن سے میں عرش سے تحت الثری تک پہنچ گیا اور وہاں سے پھر عرش پر لوٹ آیا، لیکن مجھے یہ پتہ نہ چل سکا کہ میں کہاں اور کدھر گیا۔ پھر غیبی ندا آئی کہ جس کے قدم اور سیر ایسے ہوں، ظاہر ہے کہ وہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ عجیب دراز اور عجیب کوتاہ سفر ہے کہ میں گیا بھی اور سفر بھی کیا لیکن پھر اپنی جگہ موجود ہوں۔ فرمایا کہ میں نے صرف 4000 باتیں خدا سے سنی تھیں، اور اگر کہیں 10,000 قول سن لیتا تو نامعلوم کیا ہو جاتا اور پھر کیا چیزیں ظہور میں آتی۔ فرمایا کہ خدا نے مجھے اتنی طاقت عطا کر دی تھی کہ جس وقت میں نے قصد کیا کہ ٹاٹ دیبائے رومی میں تبدیل ہو جائے تو فوراً ہو گیا، اور خدا کا شکر ہے کہ وہ طاقت آج بھی میرے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ گو میں ان پڑھ ہوں، لیکن خدا نے اپنے کرم سے مجھ کو تمام علوم سے بہراور کیا ہے، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اپنی حقیقت میں مجھے گم کر دیا ہے۔ یعنی ظاہری جسم صرف خیالی ہے، کیونکہ
میرا ذاتی وجود ختم ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ خدا نے مجھے وہ درد عطا کیا ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی نکل پڑے تو طوفان نوح سے بھی زیادہ طوفان آ جائے۔ فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی میں اپنے معتقدین کی نزاع کے وقت مدد کروں گا، اور جس وقت فرشتہ اجل ان کی روح قبض کرنا چاہے گا تو میں اپنی قبر میں سے ہاتھ نکال کر ان کے لب و دندان پر لطف الہی کا چھینٹا دوں گا تاکہ وہ شدت تکلیف میں خدا سے غافل نہ ہو سکیں۔ فرمایا کہ اے اللہ، مجھے وہ شے عطا کر دے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی کو عطا نہ کی گئی ہو، کیونکہ میں چھوٹی چیز بننا پسند نہیں کرتا۔ مریدوں سے فرمایا کہ مشائخ طریقت کے ساتھ جو بھلائیاں آج تک کی گئی ہیں وہ سب تنہا تمہارے مرشد کے ساتھ کی گئی ہیں۔ فرمایا کہ میں عشاء کے بعد اس وقت تک آرام نہیں کرتا جب تک دن بھر کا حساب خدا کو نہیں دے دیتا۔ فرمایا کہ اگر قیامت میں اللہ میرے طفیل سے پوری مخلوق کی مغفرت فرما دے جب بھی میں اپنی الوہمتی کی بنا پر جو مجھے بارگاہ خداوندی میں حاصل ہے منہ موڑ کر نہ دیکھوں گا۔ فرمایا کہ اے لوگو، تمہارا اس بندے کے متعلق کیا خیال ہے جس کو آبادی و ویرانہ کچھ بھی اچھا نہ لگتا ہو؟ لیکن یاد رکھو کہ اللہ نے ایسے بندے کو وہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ قیامت میں اس کے دم سے ایسا نور پھیلے گا کہ آبادی اور ویرانے سب منور ہو جائیں گے، اور خدا اس کے صدقہ میں تمام مخلوق کی مغفرت فرما دے گا۔ حالانکہ وہ شخص دنیا میں کبھی دعا نہیں کرتا اور قیامت میں بھی کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ گوشہ تنہائی میں کبھی اللہ تعالیٰ مجھے ایسی قوت عطا کر دیتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو ایک اشارے میں آسمان کو پکڑ کر کھینچ لوں، اور چاہوں تو دم زدن میں تحت الثری کی سیاحت کراؤں۔ فرمایا کہ میرا ہر فعل ایک کرامت ہے، حتیٰ کہ جب میں ہاتھ پھیلاتا ہوں تو ہوا میرے ہاتھ میں سونے کا ذرہ محسوس ہوتی ہے، جبکہ میں نے کبھی اظہار کرامت کے لیے ہوا میں ہاتھ نہیں پھیلایا، کیونکہ جو اظہار کرامت کے لیے ظہور کرامت کی خواہش کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کرامت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ جب تک تمہارے قلوب مردہ ہیں سکون نہیں مل سکتا۔ فرمایا کہ کرامت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر درویش پتھر سے کوئی سوال کرے تو پتھر اس کو جواب دے۔ پھر فرمایا کہ لوگ تو اپنی منزل مقصود کے حصول کے لیے دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات کو عبادت کرتے ہیں، لیکن خدا نے مجھے اپنے کرم ہی سے منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ فرمایا کہ جب میں شکم مادر میں 4 ماہ کا تھا اس وقت سے آج تک کی تمام باتیں یاد ہیں، اور جب مر جاؤں گا تو قیامت تک کا حال لوگوں سے بیان کرتا رہوں گا۔ فرمایا کہ میں جن و انس، ملائکہ اور چرند پرند سب سے زیادہ واضح نشانیاں بتا سکتا ہوں، کیونکہ خدا نے تمام چیزیں میرے سامنے کر دی ہیں، اور اگر اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک کسی کی انگلی میں پھانس چبھ جائے تب مجھے اس کا حال معلوم رہتا ہے، اور اگر میں ان رازوں کو جو میرے اور خدا کے مابین ہیں مخلوق پر ظاہر کر دوں تو کسی کو یقین نہیں آ سکتا، اور جو انعامات خدا کے میرے اوپر ہیں سب اگر ان کا انکشاف کر دوں تو روئی کی طرح پوری مخلوق کے قلوب جل اٹھیں، اور میں ندامت محسوس کرتا ہوں کہ ہوش و حواس میں رہ کر خدا کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ اور لب کشائی کروں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قافلہ کے میر کارواں ہوں میں خود کو اس قافلہ سے جدا کر لوں۔ فرمایا کہ خالق نے مخلوق کے لیے ایک ابتدا اور انتہا مقرر کی ہے۔ ابتدا تو یہ ہے کہ مخلوق دنیا میں جو اعمال کرتی ہے اس کی انتہا صلہ آخرت ہے، اور خدا نے میرے لیے ایک ایسا وقت عطا کیا ہے کہ دین و دنیا دونوں ہی اس وقت کے متمنی ہیں۔ فرمایا کہ میں فردوس و جہنم سے بے نیاز ہو کر صرف خدا کی عبادت کرتا ہوں اور اسی سے خوف زدہ رہتا ہوں، اور میں خاص بندوں سے اللہ تعالیٰ کی مخصوص باتیں اس لیے بیان نہیں کرتا کہ وہ اس رموز سے واقف نہیں، اور اپنی ذات سے اس لیے بیان نہیں کرتا کہ تکبر ہونے کا خطرہ ہے، اور خدا نے میرے زبان کو وہ طاقت بھی عطا نہیں کی جس کے ذریعہ میں اس کے بھیدوں کو ظاہر کر سکوں۔ فرمایا کہ میں تو شکم مادر ہی میں جل کر راکھ ہو چکا تھا، اور پیدائش کے وقت جلا اور پگھلا ہوا پیدا ہوا، اور جوانی سے قبل ہی بوڑھا ہو گیا۔ فرمایا کہ پوری مخلوق کے کشتی ہے اور میں اس کا ملاح ہوں، اور میں ہمیشہ اسی میں رہتا ہوں۔ فرمایا کہ خدا نے اپنے کرم سے وہ فکر عطا کی ہے جس کا ذریعہ میں پوری مخلوق کا مشاہدہ کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ میں شب روز اسی کے شغل میں زندگی گزارتا رہا،
جس کی وجہ سے میری فکر بینائی میں تبدیل ہو گئی، پھر شمع بنی، پھر انصبات، پھر ہیبت، پھر میں اس مقام تک پہنچ گیا کہ میری فکر حکمت بن گئی، اور جب میری توجہ شفقت مخلوق کی طرف مبذول ہوئی تو میں نے اپنے سے زیادہ کسی کو بھی مخلوق کے حق میں شفیق نہیں پایا۔ اس وقت میری زبان سے نکلا کہ کاش تمام مخلوق کے بجائے صرف مجھے موت آ جاتی اور تمام مخلوق کا حساب قیامت میں صرف مجھ سے لیا جاتا، اور جو لوگ سزا کے مستحق ہوتے ان کے بدلے میں صرف مجھے عذاب دے دیا جاتا۔ فرمایا کہ خدا اپنے محبوب بندوں کو اس مقام میں رکھتا ہے جہاں مخلوق کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ اگر عوام کے سامنے خدا کے کرم کا ادنا سا بھی اظہار کر دوں تو سب لوگ مجھے پاگل کہنے لگیں، اور جو کچھ میں نے کھایا یا پیا، دیکھا سنا اور جو کچھ خدا نے تخلیق کیا مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھا۔ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا مجھ سے یہ عہد ہے کہ میں تجھ کو اپنے نیک بندوں سے ملاؤں گا اور بدبختوں کی صورت بھی تجھے نظر نہیں پڑے گی۔ چنانچہ میں دنیا میں آج جن لوگوں سے ملاقات کر رہا ہوں قیامت میں بھی اسی طرح مسرت کے ساتھ ان سے ملاقات کروں گا۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے خدا سے دعا کی کہ اب مجھے دنیا سے اٹھا لیا جائے تو آواز آئی کہ اے ابو الحسن، میں تجھے اسی طرح قائم رکھوں گا تاکہ میرے محبوب بندے تیری زیارت کر سکیں، اور جو اس سے محروم رہیں وہ تیرا نام سن کر غائبانہ تعلق قائم کر سکیں، اور میں نے تجھے اپنی پاکی سے تخلیق کیا ہے، اس لیے تجھ سے ناپاک بندے ملاقات نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ ہر عبادت کا ثواب معین ہے، لیکن اولیاء کرام کی عبادت کا ثواب نہ مقرر ہے نہ ظاہر، بلکہ خدا جتنا اجر دینا چاہے گا دے دے گا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس عبادت کا اجر خدا کے دین پر موقوف ہو اس کے برابر کون سی عبادت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا بندوں کو چاہیے کہ خدا کے محبوب بن کر ہر وقت اس کی عبادت میں مشغول رہیں۔ فرمایا کہ میں 50 سال سے اس طرح خدا سے ہم کلام ہوں کہ میرے قلب و زبان کو بھی اس کا علم نہیں۔ 73 سال تک میں نے اس اندازے سے زندگی گزار دی کہ کبھی ایک سجدہ بھی شریعت کے خلاف نہیں کیا اور لمحہ کے لیے بھی نفس کی موافقت نہیں کی، اور دنیا میں اس طرح رہا کہ میرا ایک قدم عرش سے تحت الثری تک اور ایک قدم تحت الثری سے عرش تک رہا۔ فرمایا کہ مجھے خدا نے فرمایا کہ اگر تو غم و الم لے کر میرے سامنے آئے گا میں تجھے خوش کر دوں گا، اگر فقر و نیاز کے ساتھ حاضر ہوگا تو تجھے مالدار بنا دوں گا، اور اگر خودی سے کنارہ کش ہو کر پہنچے گا تو تیرے نفس کو تیرا فرما بردار کر دوں گا۔ فرمایا کہ خدا نے ایک مرتبہ تمام عالم کے خزانے میرے سامنے پیش کر دیے، لیکن میں نے کہا کہ میں ان پر گرویدہ نہیں ہو سکتا۔ پھر خدا نے فرمایا کہ اے ابو الحسن، دین و دنیا میں تیرا کوئی حصہ نہیں، بلکہ ان دونوں کے بدلے میں تیرے لیے ہوں۔ فرمایا کہ ترک دنیا کے بعد نہ تو میں نے کبھی کسی کی طرف دیکھا، نہ خدا سے کلام کرنے کے بعد کسی سے کلام کیا۔ فرمایا کہ خدا نے جو مرتبہ مجھے عطا فرمایا مخلوق اس سے ناواقف ہے۔ آپ نے ایک شخص سے پوچھا کہ کیا تم حضرت خضر سے ملنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تم نے 60 سالہ زندگی کو رائے گاں کر دیا، لہٰذا اب تمہیں اس قدر کثرت سے عبادت کی ضرورت ہے جو تمہاری بربادی کا ازالہ کر سکے، کیونکہ حضرت خضر اور تم کو خدا نے تخلیق فرمایا ہے اور تم خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے ملاقات کے خواہش مند ہو، جبکہ مخلوق کا یہ فرض ہے کہ سب کو چھوڑ کر صرف خالق کی جانب رجوع کرے۔ میری حالت تو یہ ہے کہ جب اقرار کر سکتا ہے، جیسا کہ تو نے قرآن میں فرمایا ہے، جب خدا تعالیٰ نے یہ راستہ کشادہ کر دیا تو میں سال بسال اس راہ کی روشنی میں کفر سے ثبوت تک پہنچ گیا۔ فرمایا کہ خدا نے مجھ کو وہ جرأت و ہمت عطا کی ہے کہ میں ایک قدم میں ایسے مقام تک پہنچ سکتا ہوں جہاں ملائکہ کی رسائی بھی ممکن نہیں۔ پھر فرمایا کہ جب خودی سے میرا قلب متنفر ہو گیا تو میں نے اپنے آپ کو پانی میں گرا دیا، لیکن ڈوب نہ سکا، پھر آگ میں جھونکا مگر خاکستر نہ ہو سکا۔ پھر فنا ہونے کی نیت سے مکمل 4 ماہ 10 یوم تک کچھ نہیں کھایا، لیکن پھر بھی موت سے ہمکنار نہ ہو سکا، اور جب میں نے عجز کو اپنایا تو اللہ نے مجھے کشادگی عطا فرما کر ان مراتب تک پہنچا دیا جن کا اظہار الفاظ میں ممکن نہیں۔ فرمایا کہ میں نے راستہ میں ٹھہر کر ارض و سما کی تمام مخلوقات کے اعمال کا مشاہدہ کیا، لیکن ان کے اعمال میری نظر میں بے وقت ثابت ہوئے، کیونکہ مجھے ان کی ملکیت سے مکمل طور پر باخبر کر دیا گیا تھا۔ اس وقت مجھے غیب سے
یہ آواز سنائی دی کہ اے ابو الحسن، جس طرح تمام مخلوقات کے اعمال تیری نگاہ میں ہیج ہیں، اسی طرح ہمارے سامنے تیری بھی کوئی وقت نہیں۔ آپ اس طرح مناجات کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے زہد و عبادت اور علم و تصوف پر قطعاً اعتماد نہیں، اور نہ میں خود کو عالم و زاہد اور صوفی تصور کرتا ہوں۔ اے اللہ، تو یکتا ہے اور میں تیری یکتائی میں ایک ناچیز مخلوق ہوں۔ فرمایا کہ جو لوگ خدا کے سامنے ارض و سما اور پہاڑوں کی مانند ساکت و جامد ہو کر کھڑے نہیں ہوتے، انہیں جوان مرد نہیں کہا جا سکتا، بلکہ مردود ہیں۔ بلکہ مرد وہ ہے جو اپنی ہستی کو فنا کر کے اس کی ہستی کو یاد کرتے رہیں۔ پھر فرمایا کہ نیک بندہ وہی ہے جو خود کو نیک کہہ کر ظاہر نہ کرے، کیونکہ نیکی صرف خدا کی صفت ہے۔ فرمایا کہ اہل کرامت بننے کے لیے ضروری ہے کہ ایک یوم کھانا کھا کر 3 یوم تک فاقہ کیا جائے، پھر ایک مرتبہ کھانے کے بعد 1 سال تک فاقہ کش رہنا چاہیے، اور جب 1 سال تک فاقہ کشی کی قوت تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو غیب سے ایک ایسی شے کا ظہور ہوگا کہ اس کے منہ میں سانپ جیسے کوئی چیز ہوگی، اور وہ تمہارے منہ میں دے دی جائے گی، جس کے بعد کبھی کھانے کی خواہش رونما نہ ہوگی۔ اور مجاہدہ تو فاقہ کشی کرتے کرتے جب میری آنتیں قطعی خشک ہو گئیں، اس وقت وہ سانپ ظاہر ہوا، اور میں نے خدا سے عرض کیا کہ مجھے کسی واسطے کی حاجت نہیں، جو کچھ بھی عطا کرنا ہے بلا واسطہ عطا فرما دے۔ اس کے بعد میرے معدے میں ایک ایسی شیرنی پیدا ہو گئی جو مشک سے زائد خوشبودار اور شہد سے زیادہ شیریں تھی۔ پھر ندا آئی کہ ہم تیرے لیے خالی معدے سے کھانا پیدا کریں گے اور تشنہ جگر سے پانی عطا کریں گے، اور اس کا یہ حکم نہ ہوتا تو میں ایسی جگہ کھانا کھاتا اور پانی پیتا کہ مخلوق کو علم بھی نہ ہو سکتا۔ فرمایا کہ جب تک میں نے خدا کے سوا دوسروں پر بھروسہ کیا، میرے عمل میں اخلاص پیدا نہ ہو سکا، پر جب میں نے مخلوق کو خیر آباد کہہ کر صرف خدا کی جانب دیکھا تو میری سعی کے بغیر ہی اخلاص پیدا ہو گیا، اور اس کی بے نیازی مشاہدہ کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اس کے نزدیک پوری مخلوق کا علم ذرا برابر بھی وقت نہیں رکھتا، اور اس کی رحمت کے مشاہدے سے معلوم ہوا کہ وہ اتنا بڑا رحیم ہے کہ پوری مخلوق کے گناہ بھی اس کی رحمت کے آگے ہیج ہیں۔ فرمایا کہ میں برسوں خدا کے امور میں اس طرح حیرت زدہ رہا کہ میری عقل سلب کر لی گئی تھی، اس کے باوجود بھی مخلوق مجھے دانشور سمجھتی رہی۔ فرمایا کہ کاش فردوس و جہنم کا وجود نہ ہوتا، تاکہ یہ معلوم ہو سکتا کہ تیرے پرستاروں کی تعداد کتنی ہے اور جہنم سے بچنے کے لیے کتنے بندے تیری عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو غموں سے نجات دے کر مجھے دائمی غم عطا کر دے، اور اتنی قوت برداشت دے دے کہ میں اس بار عظیم کو سنبھال سکوں۔ فرمایا کہ میرے سر کی ٹوپی عرش پر اور قدم تحت الثری میں ہے، اور میرا ایک ہاتھ مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے، یعنی خدا نے مجھ کو ارض و سما اور مشرق و مغرب کے تمام حالات سے باخبر کر دیا ہے، اور تمام حجابات مجھ سے دور کر دیے گئے ہیں۔ فرمایا کہ خدا تک رسائی کے لیے بے شمار راستے ہیں، یعنی خدا نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے اسی قدر خدا تک رسائی کے راستے بھی ہیں، اور ہر مخلوق اپنی بساط کے مطابق ان راہوں پر گامزن رہتی ہے، اور میں نے ہر راہ پر چل کر دیکھ لیا لیکن کسی راہ کو خالی نہیں پایا۔ پھر میں نے خدا سے دعا کی کہ مجھے ایسا راستہ بتا دے جس میں تیرے اور میرے سوا کوئی اور نہ ہو۔ چنانچہ اس نے وہ راستہ مجھ کو عطا کر دیا، لیکن اس راستے پر چلنے کی کسی دوسرے میں طاقت نہیں ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ طالبین الہی کے لیے ضروری ہے کہ غم و علام میں بھی خوشی کے ساتھ اطاعت الہی کرتے رہیں، کیونکہ ایسے عالم میں اطاعت کرنے والوں کو دوسروں کی بنسبت بہت جلد قرب الہی حاصل ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جوان مرد وہی ہے جس کو دنیا نامرد تصور کرتی ہو، اور جو دنیا کے نزدیک مرد ہوتا ہے وہ حقیقت میں نامرد ہے۔ فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ یہ ندا سنی کہ اے ابو الحسن، میرے احکام کی تعمیل کرتا رہ، میں ہی وہ زندہ رہنے والا ہوں جس کو کبھی موت نہیں، اور تجھے بھی حیات جادواں عطا کر دوں گا۔ میری ممنوعہ چیزوں سے احتراز کرنا، کیونکہ میری سلطنت اتنی مستحکم ہے جس کو کبھی زوال نہیں، اور میں تجھ کو ایسا ملک عطا کر دوں گا جس کو کبھی زوال نہ ہوگا۔ فرمایا کہ جب میں نے خدا کی وحدانیت پر لب کشائی کی تو میں نے دیکھا کہ ارض و سما میرا طواف کر رہے ہیں،
لیکن مخلوق کو اس کا قطعاً علم نہیں فرمایا کہ میں نے یہ ندائے غیبی سنی کہ مخلوق ہم سے جنت کی طالب ہے، حالانکہ اس نے ابھی تک ایمان کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔ مفہوم یہ ہے کہ شکر نعمت کے بغیر بندے کو طالب جنت نہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر جنت کبھی نہیں ملتی۔ فرمایا کہ ہر صبح علماء اپنے علم کی زیادتی اور زہاد اپنے زہد میں زیادتی طلب کرتے ہیں، لیکن میں ہر صبح خدا سے ایسی شے طلب کرتا ہوں جس سے مومن بھائیوں کو مسرت حاصل ہو سکے۔ فرمایا کہ مجھ سے صرف وہی لوگ ملاقات کریں جو یہ ذہن نشین کر لیں کہ میں محشر میں سب سے قبل مسلمانوں کو جہنم سے نجات دلا لوں گا، اس کے بعد خود جنت میں جاؤں گا، اور جو شخص اس عزم میں نہ پختہ ہو اس کو چاہیے کہ نہ تو میری ملاقات کے لیے آئے اور نہ مجھے سلام کرے۔ فرمایا کہ خدا نے مجھے ایسی شے عطا کی ہے جس کی وجہ سے میں مردہ ہو چکا ہوں، اور اس کے بعد وہ زندگی دی جائے گی جس میں موت کا تصور تک نہ ہوگا۔ فرمایا کہ اگر میں علماء نیشاپور کے سامنے ایک جملہ بھی زبان سے نکال دوں تو وہ واز گوئی ترک کر کے کبھی ممبر پر نہ چڑھیں۔ فرمایا کہ میں نے خالق و مخلوق سے اس طرح صلح کر لی ہے کہ کبھی جنگ نہیں کروں گا۔ فرمایا کہ اگر مجھ کو مخلوق سے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میں حضرت باجزید کے مرتبہ تک پہنچ گیا ہوں تو وہ بات باجزید نے اللہ تعالیٰ سے کہی ہے مخلوق کے سامنے بیان کر دیتا، اس لیے کہ جہاں تک باجزید کی فکر پہنچتی ہے وہاں میرا قدم کیا ہے، اور خدا نے ان سے کہیں زیادہ مجھے مراتب عطا فرمائے ہیں، کیونکہ باجزید کا قول تو یہ ہے نہ کہ میں مقیم ہوں اور نہ مسافر، اور میرا قول یہ ہے کہ میں خدا کی وحدانیت میں مقیم ہوں اور اس کی یکتائی میں سفر کرتا ہوں۔ فرمایا کہ جس دن سے خدا تعالیٰ نے میری خودی کو دور فرما دیا ہے، جنت میری خواہش مند ہے اور جہنم مجھ سے دور بھاگتی ہے، اور اس مقام پر خدا نے مجھے پہنچا دیا ہے اگر اس میں فردوس اور جہنم کا گزر ہو جائے تو دونوں اپنے باشندوں سمیت اس میں فنا ہو جائیں۔ فرمایا کہ مخلوق تو وہ باتیں بیان کرتی ہے جس کا تعلق خالق و مخلوق سے ہے، لیکن میں وہ بات بیان کرتا ہوں جو خدا کی ابو الحسن کے ساتھ ہوتی ہے۔ فرمایا چونکہ میرے والدین نسل آدم سے تھے اس لیے ان کو آدمی کہا جاتا ہے، لیکن میرا مقام وہ ہے جہاں نہ آدم ہے نہ آدمی۔ پھر فرمایا کہ جس نے ہر حال میں مجھ کو زندہ پایا ہے وہ صرف حضرت باجزید ہیں، لیکن ایک مرتبہ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یعنی تیرے رب کی گرفت بہت شدید ہے۔ پھر فرمایا کہ میری گرفت اس کی گرفت سے بھی شدید ترین ہے، اس لیے کہ وہ مخلوق کو پکڑتا ہے اور میں نے اس کا دامن پکڑ رکھا ہے۔ فرمایا کہ میرے قلب پر عشق کا ایسا غم ہے کہ پوری دنیا میں کوئی بھی اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں مجھے اپنے قریب بلا کر فرمائے گا کہ کیا طلب کرتا ہے؟ میں عرض کروں گا یا اللہ میں ان لوگوں کو طلب کرتا ہوں جو میرے زمانے میں دنیا میں میرے ہمراہ تھے، اور ان لوگوں کو جو میری وفات کے بعد میرے مزار کی زیارت کو آتے رہے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے میرا نام سنا یا نہیں سنا۔ اس وقت باری تعالیٰ فرمائے گا چونکہ دنیا میں تو نے ہمارے احکام کے مطابق کام کیے اس لیے آج ہم تیری بھی بات مان لیتے ہیں۔ اور جب سب لوگوں کو میرے سامنے لایا جائے گا تو حضور اکرم ارشاد فرمائیں گے کہ اگر تو چاہے تو اپنے آگے تیرے لیے جگہ خالی کر دوں، لیکن میں عرض کروں گا کہ حضور میں تو دنیا میں بھی آپ کی اتباع کرتا رہا ہوں اور یہاں بھی آپ ہی کا تابع ہوں۔ پھر حکم الہی سے ملائکہ ایک نورانی فرش بچھا دیں گے جس پر میں کھڑا ہو جاؤں گا، اور حضور اکرم امت کے ان بزرگوں کو حاضر فرمائیں گے جن کا ثانی پیدا نہیں ہوا، اور خدا تعالیٰ ان کے مقابلے میں مجھ کو کھڑا کر کے فرمائے گا اے ہمارے محبوب وہ سب تمہارے مہمان ہیں لیکن یہ ہمارا مہمان ہے۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے میرا کلام سن لیا یا آئندہ سنیں گے ان کا معمولی درجہ یہ ہوگا کہ قیامت میں وہ بلا شبہ بخش دیے جائیں گے۔ فرمایا کہ اے اللہ تیرے نبی نے مجھے تیری دعوت دی اور میں ان کے سوا تمام مخلوق کو تیری دعوت دی۔ فرمایا کہ قیامت میں مخلوق کا ایک دوسرے سے ناطہ ختم ہو جائے گا لیکن میرا جو رشتہ خدا سے قائم ہے وہ نہیں ختم ہوگا۔ فرمایا کہ محشر میں تمام انبیاء کرام ممبر نور پر جلوہ افروز ہوں گے اور تمام اولیاء کرام کی کرسیاں نورانی ہوں گی تاکہ مخلوق انبیاء و اولیاء کا نظارہ کر سکے، لیکن ابو الحسن فرس یکتائی پر بیٹھے گا تاکہ خدا تعالیٰ کا نظارہ کر سکے۔ فرمایا کہ صرف مقامات طے کر لینے سے قرب الہی حاصل نہیں ہو جاتا بلکہ بندے نے جو کچھ خدا تعالیٰ سے لیا ہے اس کو واپس کر دے، یعنی فنا ہو جائے، کیونکہ فنائیت کے بعد ہی ذات خداوندی سے آگاہی حاصل ہو سکتی ہے۔
فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ مجھے وہ مقام عطا نہ کر جس میں تیرے سوا میری خودی کا وجود باقی رہ جائے۔ فرمایا کہ آزار پہنچانے والے سے مخلوق دور بھاگتی ہے، اور اے اللہ میں تجھے ہمیشہ آزردہ کیے رکھتا ہوں، پھر بھی تو میرے نزدیک ہے جس کا میں کسی طرح شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اے اللہ میں نے اپنی ہر شے تیرے راہ میں قربان کر دی، حتیٰ کہ جس شے پر تیری ملکیت تھی اس کو بھی خرچ کر دیا۔ اب تو یہ خواہش ہے کہ میرے وجود کو ختم کر دے تاکہ تو باقی رہ جائے۔ فرمایا کہ میں 40 قدم چلا، جن میں سے ایک قدم عرش سے تحت الثری تک تھا اور باقی قدموں کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر فرمایا کہ اللہ میری تخلیق صرف تیرے لیے ہے، لہٰذا مجھے کسی دوسرے کے دام میں گرفتار نہ کرنا۔ اے اللہ بہت سے بندے نماز و طاعت کو اور بہت سے جہاد و حج کو اور بہت سے علم و سجادگی کو پسند کرتے ہیں، لیکن مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرے سوا کسی شے کو پسند نہ کر سکوں۔ فرمایا کہ اے اللہ مجھے ایسے بندے سے ملا دے جو تیرا نام لینے کے لیے حق کی طرح لیتے ہوں، تاکہ میں بھی اس کی صحبت سے فیض یاب ہو سکوں۔ فرمایا کہ محشر میں راہ مولا میں جاں فدا کرنے والے شہداء کی ایک جماعت ہوگی، لیکن میں ایسا شہید اٹھوں گا جس کا مرتبہ ان سب شہداء سے بلند ہوگا، کیونکہ مجھے خدا کے شوق شمشیر نے قتل کیا ہے، اور میں ایسا اہل درد ہوں جس کا درد ہستی کی بقا تک قائم رہے گا۔ فرمایا کہ صوم و صلات کے پابند تو بہت ہوتے ہیں، مگر جواں مردی وہی ہے جو 60 سالہ زندگی اس طرح گزار دے کہ اس کے اعمال نامہ میں کچھ درج نہ کیا جائے، اور اس مرتبہ کے بعد بھی خدا سے نادم رہتے ہوئے عجز سے کام لے۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 2 افراد ایسے تھے جن میں سے ایک مسلسل 1 سال تک سجدے میں پڑا رہتا تھا اور دوسرا 2 سال تک سجدے میں رہتا تھا، لیکن امت محمدی کی ایک لمحہ کی فکر و مشاہدہ ان دونوں کی 2 سال کی عبادت سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر فرمایا کہ جب تم اپنے قلب کو موج دریا کی طرح پانے لگو گے تو اس میں سے ایک آگ نمودار ہوگی، اور جب تم خود کو اس میں جھونک کر راکھ بن جاؤ گے تو تمہاری راکھ سے ایک درخت نکلے گا، اور اس میں پھلوں کی بجائے ثمر بقا نکلے گا، اور اس کو کھاتے ہی تم وحدانیت میں فنا ہو جاؤ گے۔ فرمایا کہ خدا نے ایسے ایسے بندے تخلیق کیے ہیں کہ جن کا قلب نور توحید سے اس طرح منور کر دیا گیا ہے کہ اگر ارض و سما کی تمام اشیاء اس نور میں سے گزریں تو وہ سب کو جلا کر رکھ دے۔ مفہوم یہ ہے کہ خدا نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن کو یاد الہی کے سوا کسی شے سے سروکار نہیں۔ فرمایا کہ جو راز قلب اولیاء میں نہاں ہوتے ہیں، اگر وہ ان میں سے ایک راز بھی ظاہر کر دیں تو آسمان و زمین کی تمام مخلوق پریشان ہو جائے۔ فرمایا کہ خدا کے ایسے بندے بھی ہیں کہ جب وہ لحاف اوڑھ کر لیٹ جاتے ہیں تو چاند تاروں کی رفتار تک ان کو نظر آتی رہتی ہے، اور ملائکہ بندوں کی نیکی اور بدی لے کر آسمان پر جاتے ہیں، وہ بھی نظر آتے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ اپنے کرم سے تمام حجابات ان کی نگاہوں سے اٹھا دیتا ہے۔ فرمایا کہ دوست کے پاس پہنچ کر عالم محویت میں خود بھی گم ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ روح کی مثال ایسے مرغ کی طرح ہے جس کا ایک بازو مشرق اور دوسرا مغرب میں ہے اور قدم تحت الثری میں۔ فرمایا کہ جس کے قلب میں مغفرت کی طلب ہو وہ دوستی کے قابل نہیں۔ فرمایا کہ اہل اللہ کا راز یہ ہے کہ نہ تو وہ دین دنیا میں کسی پر ظاہر کریں اور نہ خدا تعالیٰ اس پر کسی کو ظاہر ہونے دے۔ فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ ہی سے یہ فرما دیا گیا کہ تو ہمیں ہرگز نہیں دیکھ سکتا تو پھر اس کا مشاہدہ کرنے کی کس میں مجال ہے، اور لن ترانی فرما کر ان لوگوں کی زبان بند کر دی گئی جو اس کے دیدار کے متمنی رہتے ہیں۔ فرمایا کہ خدا نے اہل اللہ کے قلوب پر ایسا بار رکھ دیا ہے کہ اگر اس کا ایک ذرہ بھی مخلوق پر ظاہر ہو جائے تو فنا ہو جائے گا، لیکن خدا تعالیٰ چونکہ خود ان کی نگرانی فرماتا رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس بار کو اٹھانے کے قابل رہتے ہیں، اور اگر خدا تعالیٰ ان کی نگہداشت سے دستبردار ہو جائے تو ان کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور کسی طرح بھی اس بوجھ کو برداشت نہ کر سکیں کہ جب خدا کے مخصوص بندے اس کو پکارتے ہیں تو چرند پرند خاموش ہو جاتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پرندے ذکر الہی میں مشغول ہوتے ہیں تو پوری کائنات خوف سے لرزہ براندام ہو جاتی ہے۔ اور اولیاء کرام پر 3 وقت ایسے بھی آتے ہیں: اول انقباض روح کے وقت ملک الموت، دوم اندراج اعمال کے وقت،
کرامن قاتبین سوم قبر میں نقیرین سوال کرتے ہیں۔ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی نوازش کے بعد بندے کو ایسی لسان غیبی عطا کر دی جاتی ہے کہ جو کچھ بھی اس زبان سے نکال دیتا ہے اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جب تک مجھے یہ ایقان کامل نہیں ہو گیا کہ میرا رزق خدا کے پاس ہے، اس وقت تک میں اپنی کوشش سے نہیں ہٹا، اور جس وقت مجھے یہ یقین نہیں ہو گیا کہ مخلوق ہر شے سے عاجز ہے، اس وقت تک مخلوق سے کنارہ کش نہیں ہوا۔ فرمایا کہ زندگی اس طرح گزارنی چاہیے کہ کرامن کاتبین بھی معطل ہو کر رہ جائیں اور خدا کے سوا کسی پر اظہار اعمال نہ ہو سکے، اور اس طرح زندگی بسر نہ کر سکو تو کم از کم اس طرح زندگی گزارو کہ رات میں کرامن کاتبین کو چھٹی مل جائے اور پوری رات خدا کے سوا تمہارے امور سے کوئی آگاہ نہ ہو سکے۔ اور سب سے ادنا درجہ زندگی بسر کرنے کا یہ ہے کہ جب کرامن کاتبین بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں تو عرض کریں کہ تیرے فلاں بندے نے نیکی کے سوا کوئی برا کام نہیں کیا۔ فرمایا کہ اہل اللہ کے غم اور خوشی من جانب اللہ ہوا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ خدا کے سوا مخلوق سے کوئی تعلق نہ رکھو، کیونکہ صرف دوست سے تعلق رکھا جاتا ہے اور خدا سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ خدا نے کچھ بندوں کو وہ طاقت عطا کی ہے کہ جو ایک شب روز میں مکہ معظمہ پہنچ کر لوٹ بھی آتے ہیں، اور بعض ایک لمحہ میں یہ فاصلہ طے کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو مخلوق سے جدا کر کے فکر مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے تو اس کو وہ قرب عطا کرتا ہے کہ اس بندے کو مخلوق اور اس کے لوازمات سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے جہاں سے وہ تمام مقامات کے مشاہدات کرتے رہتے ہیں، اور بعض بندوں کو وہ مراتب عطا کرتا ہے کہ وہ ان کے ذریعے لوح محفوظ کا بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے تمام مشائخ کی خدمت میں وقت گزارا، لیکن کسی کو اپنا مرشد اس لیے نہیں بنایا کہ میرا مرشد صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی دانش مند نے آپ سے سوال کیا کہ عقل و ایمان اور معرفت کا مقام کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے تم مجھے ان چیزوں کا رنگ بتا دو، پھر میں ان کا مقام بھی بتا دوں گا۔ وہ شخص آپ کا جواب سن کر رونے لگا۔ پھر کسی نے پوچھا کہ واصل باللہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوا، کیونکہ یہ مرتبہ محبوب خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوا اور کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ اہل اللہ وہ ہیں جو دنیا سے اس طرح علیحدہ ہو جائیں کہ اہل دنیا کو پتہ بھی نہ چل سکے، کیونکہ مخلوق سے وابستگی میں مخلوق ان سے آگاہ رہے گی۔ فرمایا کہ اولیاء اللہ اپنے مراتب کے اعتبار سے ہم کلام نہیں ہوتے، بلکہ مخلوق کے مراتب کے اعتبار سے گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ ان کے مراتب کی گفتگو مخلوق نہیں سمجھ سکتی۔ فرمایا کہ جو لوگ کچھ نہ جاننے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ جانتے ہیں، وہ در حقیقت کچھ بھی نہیں جانتے، اور جب یہ تصور کر لیتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہر شے سے انہیں واقف کر دیتا ہے اور معرفت کے انتہائی مدارج ان کو عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ اپنے عقل و گمان سے خدا کو کوئی نہیں پہچان سکتا، بلکہ جس قدر بھی جان لیا ہو یہی تصور کرے کہ کاش میں خدا کو اس سے زیادہ جان سکتا۔ فرمایا کہ نیک بندوں کو موت سے قبل ہی رجوع اللہ ہو جانا چاہیے۔ فرمایا کہ سب سے بہترین مریض قلب وہی ہے جو یاد الہی میں بیمار ہوا ہو، کیونکہ جو اس کی یاد میں مریض ہوتا ہے وہ شفا یاب بھی ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ صدق دلی سے عبادت کرنے والوں کو خدا تعالیٰ اپنے کرم سے ان تمام اشیاء کا مشاہدہ کرا دیتا ہے جو قابل دید ہوتی ہیں، اور وہ باتیں بتا دیتا ہے جو سماعت کے لائق ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ راہ مولا میں ایک ایسا بازار بھی ہے جس کو شجاعان طریقت کا بازار کہا جاتا ہے، اور اس میں ایسی ایسی حسین صورتیں ہیں کہ سالکین وہاں پہنچ کر قیام کرتے ہیں۔ وہ حسین صورتیں یہ ہیں: کرامت، اطاعت، ریاضت، عبادت، زہد۔ فرمایا کہ دین و دنیا اور جنت کی راحتیں ایسی چیز ہیں کہ ان میں پڑ جانے والا خدا سے دور ہو جاتا ہے اور کبھی اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ مخلوق سے کنارہ کش ہو کر یاد الہی میں گوشہ نشینی اختیار کرے اور سجدے میں گر کر بحر کرم کو عبور کر جائے، اور خدا کے سوا ہر شے کو اس طرح نظر انداز کرتا جائے کہ اس کی وحدانیت میں گم ہو کر اپنے وجود کو فنا کر دے۔ فرمایا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، اول ظاہری، دوم باطنی۔
علم ظاہری کا تعلق علماء سے ہے اور علم باطنی علماء باطن کو حاصل ہوتا ہے، لیکن علم باطل سے بھی وضو تر وہ علم ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے سربستہ رازوں سے ہے اور جس کی مخلوق کو ہوا تک نہیں لگ سکتی۔ پھر فرمایا کہ دنیا طلب کرنے والوں پر دنیا حکمران بن جاتی ہے اور تارک الدنیا دنیا پر حکومت کرتا ہے۔ فرمایا کہ فقیر وہی ہے جو دنیا سے بے نیاز ہو جائے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں فقر سے کم درجہ کی ہیں اور قلب کا دونوں سے کسی قسم کا واسطہ نہیں۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اوقات نماز سے قبل تم سے نماز کا طالب نہیں ہوتا تو پھر تم بھی قبل از وقت طلب رزق سے احتراز کرو۔ فرمایا کہ صاحب حال اپنی حالت سے خود بھی بے خبر ہوتا ہے، کیونکہ جس حال سے وہ آگاہ ہو جائے اس کو کسی طرح بھی حال تعبیر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کو علم کہا جائے گا۔ فرمایا کہ جس جماعت میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو سرفراز کرنا چاہتا ہے اس کے تصدیق میں پوری جماعت کو بخش دیتا ہے۔ فرمایا کہ علماء کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ ہم جانشین انبیاء ہیں، بلکہ در حقیقت انبیاء کے جانشین اولیاء کرام ہیں، کیونکہ ان کو علم باطن حاصل ہوتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر اوصاف ان میں پائے جاتے ہیں، مثلا فقر و سخا، امانت و دیانت وغیرہ۔ اس کے علاوہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم وقت دیدار الہی حاصل تھا، جس طرح خیر و شر کو من جانب اللہ تصور فرماتے تھے اور خیر و شر پر صبر سے کام لیتے تھے اور مخلوق سے زیادہ ربط و ضبط سے کام نہ لیتے تھے اور پابندی وقت کے کبھی ان چیزوں سے خائف نہیں ہوئے تھے جن سے مخلوق خوف زدہ رہتی ہے، اور نہ کبھی آپ ان چیزوں سے توقعات وابستہ فرماتے تھے جن سے مخلوق کو توقع ہوتی ہے۔ اسی نوعیت کی بہت سی چیزیں اولیاء کرام میں بھی پائی جاتی ہیں، اس لیے صحیح معنوں میں جانشین انبیاء وہی لوگ ہیں۔ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا بحر بیکراں تھے کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی باہر آ جاتا تو کل کائنات اس میں غرق ہو جاتی۔ فرمایا کہ صحیح بسیار کے باوجود بھی تمہیں سمجھنا چاہیے کہ تم خدا کے لائق نہیں ہو اور نہ تمہیں اس قسم کا دعویٰ کرنا چاہیے، ورنہ دلیل کے بغیر تمہارا دعویٰ غلط ثابت ہوگا۔ فرمایا کہ تم جو چاہو خدا سے طلب کرو، لیکن نفس کے بندے اور جاہو مرتبت کے غلام نہ بنو، کیونکہ محشر میں مخلوق ہی مخلوق کی دشمن ہوگی۔ فرمایا کہ اگر تم خدا کے سوا دوسری چیزوں کے طالب ہو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ الوہیمتی کا ثبوت پیش کرو، کیونکہ عالی ہمت لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہر شے سے نواز دیتا ہے۔ فرمایا کہ مست لوگ وہی ہیں جو شراب محبت کا جام پی کر مدہوش ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ مخلوق کی یہ خواہش رہتی ہے کہ دنیا میں عقبہ کے لائق کوئی چیز ساتھ لے جائیں، لیکن فنائیت کے سوا عقبہ کے قابل کوئی شے نہیں۔ فرمایا کہ امام وہی ہے جس نے تمام راہیں طے کر لی ہوں۔ فرمایا کہ بندوں کو کم از کم اتنا ذکر الہی ضرور کرنا چاہیے کہ تمام کام شرعیہ کی مکمل تکمیل ہوتی رہے، اور اتنا علم بہت کافی ہے کہ اوامر و نواہی سے کما حقہ واقفیت ہو جائے، اور اتنا یقین بہت کافی ہے جس سے یہ علم ہو سکے کہ جتنا رزق مقدر ہو چکا ہے ضرور مل کر رہے گا، اور اتنا زہد بہت کافی ہے کہ اپنے مقرر کردہ رزق پر اکتفا کرتے ہوئے زیادہ کی تمنا باقی نہ رہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے مراتب کے اعتبار سے الہیین میں پہنچا دے، جب بھی اس کی یہ خواہش نہ ہونی چاہیے کہ اس کے احباب بھی الہیین میں داخل ہو جائیں۔ فرمایا کہ اگر تم ارض و سما اور خدا کی ذات کے ذریعے خدا کو جاننا چاہو گے جب بھی نہیں پہچان سکتے، البتہ نور یقین کے ساتھ اگر اس کو جاننا چاہو گے تو اس تک رسائی حاصل کر لو گے۔ فرمایا کہ چشمے کے بجائے دریا سے گزر کر بھی پانی کے بجائے خون جگر پیتے رہو، تاکہ تمہارے بعد آنے والے کو یہ اندازہ ہو سکے کہ یہاں سے کوئی سوختہ جگر بھی گزرا ہے۔ فرمایا کہ نیکیوں کے ذکر کے وقت ایک سفید ابر برستا رہتا ہے، اور ذکر الہی کے وقت سبز رنگ کے عشق کا بادل برستا ہے، لیکن نیکیوں کا ذکر عوام کے لیے رحمت اور خواص کے لیے غفلت ہے۔ پھر فرمایا کہ 3 ہستیوں کے علاوہ سب ہی لوگ مسلمانوں کا شکوہ کرتے رہتے ہیں۔ اول، اللہ تعالیٰ مومن کا شکوہ نہیں کرتا۔ دوم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ نہیں کرتے۔ سوم، ایک مومن دوسرے کا شکوہ نہیں کرتا۔ فرمایا کہ سفر کی بھی 5 اقسام ہیں۔ اول، قدموں سے سفر کرنا۔ دوم،
قلب سے سفر کرنا، سوم ہمت سے سفر کرنا، چہارم دیدار کے ذریعہ سفر کرنا، پنجم فسائیت نفس کے ساتھ سفر کرنا۔ فرمایا کہ جب میں نے مردان حق کے مراتب کا اندازہ کرنے کے لیے جانب عرش نظر ڈالی تو معلوم ہوا کہ وہاں تمام اولیاء کرام بے نیاز ہیں، اور یہی بے نیازی ان کے مراتب کا انتہائی درجہ ہے، اور یہ درجہ بھی اس وقت حاصل ہوتا ہے جب بندہ اچھی طرح خدا تعالیٰ کی پاکی کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ فرمایا کہ ہزاروں بندے شریعت پر گامزن ہوتے ہیں، جب کہیں ان میں سے صرف ایک بندہ ایسا نکلتا ہے جس کے اطراف میں شریعت بھی گردش کرنے لگتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کے لیے 99 عالم تخلیق فرمائے ہیں، جن میں سے صرف ایک عالم کی وسعت مشرق سے مغرب تک اور عرش سے تحت الثری تک ہے۔ باقی 98 عالم کے احوال بیان کرنے کے لیے کسی میں لب کشائی کی طاقت نہیں۔ فرمایا کہ اہل اللہ کی مثال روز روشن کی طرح ہے، اور جس طرح دن کو آفتاب کی روشنی درکار ہوتی ہے، اولیاء کرام کو آفتاب کی ضرورت نہیں رہتی، اور جس طرح شب تاریک کو ماہ انجم کی روشنی درکار ہوتی ہے، اولیاء کرام اس سے بے نیاز ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خود میں کامل سے زیادہ منور ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کے لیے راہوں کی طوالت ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا جس کو خدا راستہ دکھانا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ خدا تعالیٰ صوفیہ کے قلوب کو نور کی بینائی عطا فرماتا ہے، اور اس بینائی میں اس وقت تک اضافہ ہوتا جاتا ہے جب تک وہ بینائی مکمل ذات الہی نہیں بن جاتی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنی جانب مدعو کر کے جس پر چاہتا ہے اپنے فضل سے راہیں کشادہ کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ بذریعہ معرفت کوئی ملاح اپنی کشتی کو غرقابی سے نہیں بچا سکتا۔ ہزاروں آئے اور غرق ہوتے چلے گئے، بس ایک ذات باری تعالیٰ کا وجود باقی رہ گیا۔ فرمایا کہ روز محشر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کے معائنہ کے لیے جنت میں تشریف لے جائیں گے تو ایک جماعت کو دیکھ کر باری تعالیٰ سے سوال کریں گے کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہاں کیسے پہنچ گئے، کیونکہ فنا فی اللہ ہونے والی جماعت کو ایسی راہوں سے جنت میں پہنچایا جائے گا کہ ان کو کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تک رسائی کے لیے 1000 منزلیں ہیں، جن میں سب سے پہلی منزل کرامت ہے، اور اس منزل میں کم ہمت افراد آگے نہیں بڑھ سکتے اور اگلی منازل سے محروم رہ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ہدایت و ضلالت دونوں جداگانہ راہیں ہیں۔ ہدایت کی راہ تو خدا تک پہنچا دیتی ہے، لیکن ضلالت کی راہ بندے کی جانب سے اللہ کی طرف جاتی ہے۔ لہذا جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا تک پہنچ گیا وہ جھوٹا ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ مجھے خدا تک پہنچایا گیا ہے وہ اپنے قول میں ایک حد تک صادق ہے۔ فرمایا کہ خدا کو پا لینے والا خود باقی نہیں رہتا، لیکن وہ کبھی فنا بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اہل مراتب بندے بھی پیدا کیے ہیں جن کے قلوب اس قدر وسیع ہیں کہ مشرق و مغرب کی وسعت بھی ان کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ فرمایا کہ مردہ ہیں وہ قلوب جن میں خدا کے سوا کسی اور کی محبت جاگزی ہو، خواہ وہ کتنے ہی عبادت گزار نہ ہوں۔ پھر فرمایا کہ 3 چیزوں کا تحفظ بہت دشوار ہے۔ اول مخلوق سے خدا کے رازوں کی حفاظت، دوم مخلوق کی برائی سے زبان کی حفاظت، سوم پاکیزگی عمل کی حفاظت۔ فرمایا کہ خدا اور بندے کے مابین سب سے بڑا حجاب نفس ہے، اور جس قدر نیک لوگ گزر گئے ان سب کو نفس سے شکایت رہی، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفس سے شاکی رہتے تھے۔ فرمایا کہ دین کو جتنا ضرر حریص عالم اور بے عمل زاہد سے پہنچتا ہے، اتنا نقصان ابلیس سے نہیں پہنچتا۔ فرمایا کہ سب سے افضل امور ذکر الہی، سخاوت، تقوی اور صحبت اولیاء ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم اہل دنیا کی نگاہوں سے 1000 میل دور بھی بھاگنا چاہو گے تو یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اور اس میں بہت سے مفاد مضمر ہیں۔ فرمایا کہ مومن کی زیارت کا ثواب 100 حج کے مساوی اور 1000 دینار صدقہ دینے سے بھی افضل ہے، اور جس کو کسی مومن کی زیارت نصیب ہو جائے اس پر خدا کی رحمت ہے۔ فرمایا کہ قبلے در حقیقت 5 ہیں۔ پہلا جو مومن کا قبلہ ہے، دوسرا بیت المقدس جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا گزشتہ تمام انبیاء کرام کا قبلہ ہے، سوم بیت المعموریہ آسمانی ملائکہ کا قبلہ ہے، چہارم عرش یہ دعا کا قبلہ ہے، پنجم ذات باری تعالیٰ یہ جمع مردوں کا قبلہ ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی جس طرف تم منہ پھیرو
اسی طرف اللہ موجود ہے۔ پھر فرمایا کہ طالب جب راستہ میں 10 مقام پر زہر کھا چکتا ہے تب کہیں 11ویں جگہ شکر نصیب ہوتی ہے، یعنی ابتداً طالبین خدا کو بے حد تکالیف و اذیتوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، پھر کہیں قرب الہی میسر آتا ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں مکمل طور پر جستجو کی توفیق عطا نہ فرما دے اس وقت تک جستجو سے احتراز کرو، کیونکہ توفیق الہی کے بغیر اگر کوئی عمر بھر بھی اس کی جستجو کرتا رہے جب بھی نہیں پا سکتا۔ پھر فرمایا کہ نفع بخش علم وہی ہے جس پر عمل کیا جائے، اور بہتر عمل وہ ہے جو فرض کر دیا گیا۔ فرمایا کہ دانشمند لوگ نور قلبی کے ذریعہ خدا کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور دوست نور یقین سے دیکھتے ہیں، اور جوان مرد نور معائنہ سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے خدا کو کہاں دیکھا تو فرمایا کہ جس مقام پر میں خود کو نہیں دیکھتا وہاں خدا کو دیکھتا ہوں۔ فرمایا کہ اکثر لوگوں نے دعویٰ تو کر دیا لیکن نہیں سوچا کہ یہ دعویٰ اس بات کی دلیل ہے کہ معرفت حاصل نہیں ہوئی، بلکہ یہ دعویٰ خود ان کے لیے حجاب بن گیا۔ فرمایا کہ حق و باطل کا اندیشہ کرنے والے اہل حق نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ عمل کرنا گو بہتر شے ہے، لیکن اتنی واقفیت ہونا ضروری ہے کہ عامل تم خود ہو یا تمہارے پس پردہ کوئی دوسرا ہے، کیونکہ عمل وہی اچھا ہے جس کے پس پردہ کوئی دوسرا نہ ہو، بلکہ وہ عمل تم خود کر رہے ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی تاجر اپنے مالک کے مال سے تجارت کرتے ہوئے اور جب وہ سرمایہ واپس لے لیا جائے تو وہ مفلس ہو کر رہ جائے۔ فرمایا کہ خدا کو ہر جگہ اس طرح حاضر سمجھو کہ تمہارا وجود باقی نہ ہے، کیونکہ تم اپنی ہستی کی بقا تک اس کی ہستی سے محروم رہو گے۔ فرمایا کہ عبادت یا تو جسمانی ہوتی ہے یا زبانی، یا قلب سے اس کی اطاعت کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ معرفت الہی ظاہری عبادت و لباس سے حاصل نہیں ہوتی، اور جو لوگ اس کے مدعی ہیں کہ معرفت عبادت و لباس سے حاصل ہو جاتی ہے وہ آزمائش میں مبتلا ہیں۔ فرمایا کہ نفس کی خواہش ایک پوری کرنے والا راہ مولا میں ہزارہا تکالیف برداشت کرتا ہے۔ فرمایا کہ مخلوق میں تقسیم رزق کے وقت خدا نے جوان مردوں کو غم و اندو عطا کیا اور انہوں نے قبول کر لیا۔ فرمایا کہ اولیاء کرام مخلوق سے متنفر ہو کر راہ مولا میں مگن رہتے ہیں اور اپنا حال کبھی مخلوق پر ظاہر نہیں ہونے دیتے، اور جب اہل دنیا کے مراتب کو پہچان کر شہرت دیتے ہیں تو ان کا عیش بے نمک کھانے جیسا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر فرد کو یہ عطا فرما دے کہ اپنے اعمال کو پس پشت ڈال کر صدق دلی سے ذکر الہی میں مشغول ہو جائے۔ فرمایا کہ مقدرات پر شاکر رہنا 1000 مقبول عبادات سے افضل ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بحر کرم کا ایک قطرہ بھی کسی پر ٹپک جائے تو دنیا میں نہ تو کسی شے کی خواہش باقی رہے، نہ کسی سے بات کرنے کو دل چاہے، اور نہ کسی کو بات سننا گوارا ہو۔ فرمایا کہ دنیا میں کسی سے معاندت کرنا سب سے بدتر شے ہے۔ فرمایا کہ صوم و صلات گو افضل اعمال ہیں، لیکن غرور و تکبر قلب سے نکال دینا اس سے بھی بہتر عمل ہے۔ فرمایا کہ 40 سال تک عبادت کرنا ضروری ہے، 10 سال تک تو اس لیے کہ زبان میں صداقت و راست بازی پیدا ہو جائے، اور 10 سال اس لیے کہ جسم کا بڑھا ہوا گوشت کم ہو جائے، اور 10 سال اس لیے کہ خدا سے قلبی پیدا ہو جائے، اور 10 سال اس لیے کہ تمام احوال درست و اصلاحی ہو جائیں۔ اور جو شخص اس طرح 40 سال عبادت کرے گا وہ مراتب میں سب سے بڑھ جائے گا۔ فرمایا کہ دنیا میں مخلوق سے نرمی اختیار کرو اور مکمل آداب کے ساتھ اتباع سنت کرتے رہو، اور خدا تعالیٰ کے ساتھ پاکیزگی کی زندگی بسر کرو، کیونکہ وہ خود بھی پاک ہے اور اس لیے پاکیزہ لوگوں کو محبوب رکھتا ہے، اور یہ راستہ مستوں اور دیوانوں کا راستہ ہے۔ فرمایا کہ موت سے قبل 3 چیزیں حاصل کر لو۔ اول یہ کہ حب الہی میں اس قدر گریہ ازاری کرو کہ آنکھوں سے آنسو کے بجائے لہو جاری ہو جائے۔ دوم یہ کہ خدا سے اس قدر خائف رہو کہ پیشاب کی جگہ خون آنے لگے۔ سوم اس کے احکام کی بجا آوری کے ساتھ عبادت میں اس طرح شب بیداری کرو کہ تمام جسم پگھل جائے۔ فرمایا کہ خدا کو اس انداز سے یاد کرو کہ پھر دوبارہ یاد نہ کرنا پڑے، یعنی اس کو کسی وقت بھی فراموش نہ کرو۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کہنے سے اس طرح زبان جل جاتی ہے کہ دوبارہ اللہ نہیں کہہ سکتا،
اور جب اس کو دوبارہ اللہ کہتے سنو تو سمجھ لو کہ وہ خدا کی تعریف ہے جو اس زبان پر جاری ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہارے قلب میں یاد الہی باقی ہے تو تمہیں دنیا کی کوئی شے ضرر نہیں پہنچا سکتی، اور اگر تمہارے قلب میں خدا کی یاد باقی نہیں ہے تو لباس فاخرہ بھی سود مند نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ خدا کے ہمراہ مشاہدہ کرنے کا نام بقا ہے۔ فرمایا کہ جس کو مخلوق میں تم مرد تصور کرتے ہو وہ خدا کے روبرو نامرد ہے، اور جو مخلوق کی نظروں میں نامرد ہے وہ خدا کے سامنے مرد ہے۔ فرمایا کہ خدا نے اپنے کرم سے تو مخلوق کو آگاہ فرما دیا، اگر اپنی ذات سے آگاہ کر دیتا تو لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوتا۔ یعنی ذات الہی کی واقفیت کے بعد بندے بہرے تخیر میں اس طرح غرق ہو جاتے ہیں کہ کلمہ بھی یاد نہ رہتا۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو آتش محبت سے خاکستر ہو چکے ہوں اور بحر غم میں غرق ہوں۔ فرمایا کہ درویش وہی ہے جس میں حرکت و سکون باقی نہ رہے اور نہ مروت و غم سے بہراور ہو۔ فرمایا کہ لوگ صرف صبح و شام عبادت کرنے ہی سے خدا کے جستجو کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں، حقیقت میں اس کی جستجو کرنے والے وہ ہیں جو ہر لمحہ اس کی تلاش میں رہیں۔ فرمایا کہ اس طرح سکوت اختیار کرو کہ سوائے اللہ کے اور کچھ منہ سے نہ نکلے، اور قلب میں سوائے فکر الہی کے اور کوئی فکر باقی نہ رہے، اور تمام امور دنیاوی سے کنارہ کش ہو کر اپنے اعضاء کو خدا کی جانب متوجہ رکھو تاکہ تمہارا ہر معاملہ مبنی بر اخلاص ہو اور اس کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ فرمایا کہ اولیاء کے قلوب مٹ جاتے ہیں، ان کے اجسام فنا ہو جاتے ہیں اور ان کی روحیں جل جاتی ہیں۔ فرمایا کہ خدا کی ایک لمحہ کی عبادت مخلوق کی عمر بھر کی عبادت سے افضل ہے۔ فرمایا کہ اعمال کی مثال شیر جیسی ہے، اور جب بندہ اپنا قدم شیر کی گردن پر رکھتا ہے تو وہ شیر لومڑی کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی جب عمل پر قابو پا لیا جائے تو عمل آسان ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ بزرگوں کا یہ قول ہے کہ جو مرید عمل کے بل پر عمل کرتا ہے اس کے لیے عمل سود مند نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ جنت میں داخلہ کی راہ قریب ہے لیکن واصل اللہ ہونے کی راہ دور ہے۔ فرمایا کہ دن میں 3000 مرتبہ مر کر زندہ ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا ممکن ہے کہ ایسی حیات جادواں حاصل ہو جائے جس کے بعد موت نہ آئے۔ فرمایا کہ جب تم راہ خدا میں اپنی ہستی کو فنا کر لوگے تب تمہیں ایسی ہستی مل جائے گی جو فنا ہونے والی نہیں۔ فرمایا کہ من جانب اللہ بندے کے لیے ایک ایسا راستہ ہے جس سے معرفت و شہادت نصیب ہوتی ہے، اور اسی راستہ سے اللہ تعالیٰ خود کو بندے پر ظاہر کر دیتا ہے، اور یہ ایسا مرتبہ ہے جس کا اظہار الفاظ میں ممکن نہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اپنے دوستوں کے لیے محفوظ رکھتا ہے اور امن و راحت اپنے معصیت کار بندوں کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی اس لیے ضروری ہے کہ جب مسافر اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں اس کا دوست موجود ہو تو وہ راہ کی تمام تکالیف بھول جاتا ہے اور اس کے قلب کو تقویت حاصل رہتی ہے۔ لہٰذا جب تم قیامت میں اس طرح مسافر بن کے پہنچو گے جہاں خدا تعالیٰ تمہارا دوست ہوگا تو تمہیں مسرت حاصل ہوگی۔ فرمایا کہ جو لوگ مخلوق کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آتے ان کے قلوب میں مخلوق کی روشنی کی گنجائش باقی نہیں رہتی، اور جو لوگ اپنی حیات کو امور خداوندی میں صرف نہیں کرتے ان کی آسانی کے ساتھ پلسرات سے گزر نہیں ہو سکتی۔ ایک خراسانی سے حج پر روانہ ہوتے وقت آپ نے سوال کیا کہ کہاں کا قصد ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مکہ معظمہ کا۔ آپ نے فرمایا کہ وہاں کیوں جا رہے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ خدا کی طلب میں جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ خراسان میں خدا نہیں ہے، اور جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو خواہ چین میں ہو، لیکن یہ نہیں کہ خدا کی تلاش میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک جاتے پھرو۔ فرمایا کہ جس سانس میں بندہ خدا سے خوش ہو جائے وہ سانس برسوں کے صوم و صلات سے افضل ہے۔ فرمایا کہ ہر مخلوق میں مومن کے لیے حجاب ہے اور نہ جانے مومن اس دام و حجاب میں کب پھنس جائے۔ فرمایا کہ جو بندہ ایک شب و روز اس حال میں گزار دے کہ اس کی ذات سے کسی مسلمان کو اذیت نہ پہنچے تو وہ شخص ایک شب و روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا، اور جو شخص مومن کو کسی دن اذیت پہنچاتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کی اس یوم کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں انبیاء اور اولیاء اور خدا سے شرم کرتا ہے، عقبہ میں اللہ تعالیٰ اس سے شرم کرتا ہے۔ فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں کو قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ اول مجرد اور صاحب علم کو، دوم صاحب سجاد کو، سوم اہل قصب و ہنر کو۔ فرمایا کہ نان جو کھانے والا ٹاٹ کا لباس پہننے کے لیے ہی صوفی نہیں بن جاتا، کیونکہ اگر صوفی بننے کا دار و مدار اس پر موقوف ہوتا تو تمام اون والے اور جو کھانے والے جانور صوفی بن جایا کرتے، بلکہ صوفی وہ ہے جس کے قلب میں صداقت اور عمل میں اخلاص ہو۔ فرمایا کہ مجھے مرید کرنے کی خواہش نہیں، کیونکہ میں مرشد ہونے کا دعوے دار نہیں، بلکہ میں تو ہر وقت اللہ کافی کہا کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر تم نے عمر میں ایک مرتبہ بھی خدا تعالیٰ کو آزردہ کیا تو زندگی بھر اس سے معذرت چاہتے رہو، کیونکہ اگر وہ اپنی رحمت سے معاف بھی کر دے، جب بھی تمہارے قلب سے یہ داغ حسرت محو نہ ہونا چاہیے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو آزردہ کیا۔ فرمایا کہ قابل صحبت وہی ہے جو آنکھ سے اندھی، کان سے بہری اور منہ سے گونگی ہو، یعنی ایسے شخص کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جو اپنی آنکھ سے خدا کے سوا کسی کو نہ دیکھتا ہو، جو اپنے کانوں سے حق کے سوا کوئی بات نہ سنتا ہو اور زبان سے حق کے سوا کچھ نہ کہتا ہو۔ فرمایا کہ افسوس ہے اس پرندے پر جو اپنے آشیانے سے دانے کی جستجو میں نکل کر آشیانے کا راستہ ہی بھول جائے اور ہر سمت میں بھٹکتا پھرے۔ فرمایا کہ حقیقت میں غریب وہی ہے جس کا زمانے میں کوئی ہم نوا نہ ہو، لیکن میں خود کو غریب اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ نہ تو میں اس دنیا اور اہل دنیا کا موافق ہوں اور نہ دنیا ہی میرے موافق ہے۔ اللہ والے دنیا اور اس کی دولت سے خوش نہیں ہوا کرتے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو یہ 3 مراتب عطا فرماتا ہے۔ اول یہ کہ بندہ دیدار الہی سے مشرف ہو کر اللہ اللہ کہتا رہے، دوم بندہ عالم و وجد میں اللہ کو پکارتا پھرے، سوم بندہ اللہ کی زبان بن کر اللہ اللہ کہے۔ پھر فرمایا کہ بندہ 4 چیزوں کے ساتھ خدا سے پیش آتا ہے، اول جسمانی طور پر، دوم قلبی اعتبار سے، سوم زبان کے ذریعہ، چہارم مال کے لحاظ سے۔ لیکن اگر بندہ صرف جسمانی طور پر خدا کے اطاعت اور زبان سے اس کا ذکر کرتا رہے تو اس کے لیے بے سود ہوگا، کیونکہ قلب کو اس کے سپرد کرنا اور مال کو اس کی راہ میں خرچ کرنا بہت ضروری ہے، اور جب ان 4 چیزوں کو اس کی راہ میں صرف کرے تو یہ 4 چیزیں خدا سے طلب کرے: محبت، ہیبت، خدا کے ساتھ زندگی گزارنا، اس کے راستہ میں یگانگت و موافقت۔ فرمایا کہ خدا نے ہر بندے کو کسی نہ کسی شغل سے دوچار کر کے اپنے سے جدا کر دیا، لیکن شجاعت یہ ہے کہ تم تمام چیزوں کو چھوڑ کر خدا کو اس طرح پکڑ دو کہ وہ تمہیں اپنے سے جدا ہی نہ کر سکے۔ فرمایا کہ زمین پر چلنے پھرنے والے لوگ مردہ ہیں اور زمین میں بہت مدفون لوگ زندہ ہیں۔ فرمایا کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 عدد ازواج مطہرات تھیں۔ بعض کے لیے آپ سال بھر کا کھانے کا سامان بھی جمع فرما لیتے تھے اور صاحب اولاد بھی تھے، لیکن میں کہتا ہوں کہ 63 سال عمر ہونے کے باوجود بھی آپ دونوں جہانوں سے دل برداشت تھے، یعنی آپ کے نزدیک سب مردہ تھے اور جو کچھ آپ ذخیرہ اندوزی فرماتے تھے وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے فرمایا کہ جس کا قلب شوق آتش الہی سے جل جاتا ہے اس کو محبت اٹھا کر لے جاتی ہے اور اس سے ارض و سما کو لبریز کر دیتی ہے۔ لہٰذا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دیکھنے، سننے اور چکھنے والے بن جاؤ تو وہاں حاضر رہو، لیکن وہاں حضوری کے لیے تجرد اور جوان مردی کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ عبادت و معصیت کو چھوڑ کر بحر کرم اور دریائے بے نیازی میں اس طرح غوطہ لگاؤ کہ خود نیست کر کے اس کی ہستی میں ابھرو۔ فرمایا کہ دریائے غیب میں مخلوق کا ایمان گھاس پھوس کی طرح کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ ہوا اس کو ساحل پر پھینک دیتی ہے۔ فرمایا کہ علماء علم کو، عابدین عبادت کو، زاہدین زہد کو معرفت الہی کا ذریعہ تصور کر کے اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن وہ اس لیے بے سود ہوتا ہے کہ قرب الہی کا ذریعہ صرف پاکیزگی ہے اور وہ پاک بے نیاز پاکی ہی کو پسند فرماتا ہے۔
فرمایا کہ جس کی زندگی خدا کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتی وہ اپنے نفس اور قلب و روح پر قدرت نہیں رکھ سکتا۔ فرمایا کہ اگر فانی اور باقی کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو تو جس طرح بندہ فانی خدا کو پہچان لیتا ہے، اس طرح قیامت میں اس کے نور سے اس کا مشاہدہ کرے گا اور نور بقا کے ذریعہ نور خدا کو دیکھ لے گا۔ پھر فرمایا کہ اولیاء کرام صرف خدا کے محرم ہی کو دیکھتے ہیں، جس طرح تمہاری اہلیہ کو کوئی غیر محرم نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا کہ مرید اپنے مرشد کی جس قدر خدمت کرتا ہے اس قدر اس کے مراتب بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ لوگ تو دریا میں مچھلی پکڑتے ہیں لیکن اللہ والے خشکی میں مچھلی پکڑتے ہیں، اور لوگ تو خشکی میں سوتے ہیں لیکن اہل اللہ دریا میں آرام کرتے ہیں۔ فرمایا کہ دنیا میں 1000 تمناؤں کو قربان کر دینے کے بعد آخرت میں صرف ایک تمنا پوری ہوتی ہے، اور 1000 تلخ گھونٹ زہر پی لینے کے بعد شربت کا ایک گھونٹ نصیب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ہزاروں سردار قبروں میں جا سوئے لیکن دین کی سرداری کے قابل ایک بھی نہ بن سکا۔ فرمایا کہ فنا و بقا اور مشاہدہ و پاکیزگی موت میں پنہاں ہیں، کیونکہ ظہور الہی کے بعد سوائے اس کے کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ فرمایا کہ مخلوق سے وابستگی میں بشریت سے گزر کر تمام غم و علام فنا ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ پابند صوم و صلات مخلوق سے قریب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ معرفت سے حقیقت تک 1000 منازل ہیں، اور حقیقت سے عین حقیقت تک 1000 ایسے مقامات ہیں کہ ہر مقام پر گزرنے کے لیے عمر نوح اور صفائے قلب محمدی کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ قلب بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اول قلب فانی جو فقر کا مسکن ہے، دوم طالب نعمت قلب جو امارات کی آماج گاہ ہے، سوم قلب باقی جو اللہ تعالیٰ کی قیام گاہ ہے۔ پھر فرمایا کہ عبادت گزار تو بہت سے ہیں لیکن عبادت کو دنیا سے ساتھ لے جانے والے بہت قلیل ہیں، اور ان سے بھی قلیل وہ ہیں جو عبادت کر کے خدا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لیکن شجاعت یہی ہے کہ انتقال کے وقت دنیاوی عبادت کو اپنے ہمراہ لے جائے۔ فرمایا کہ بحر عشق میں مخلوق کا گزر نہیں، اور ایک ایسی درآمد برآمد بھی ہے جس میں بندے کے علم و کمال کا گزر نہیں۔ فرمایا کہ ناعاقب اندیش ہیں وہ لوگ جو خدا کو دلیل کے ذریعہ شناخت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ صرف اس کو اسی کے کرم سے بے دلیل پہچاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی معرفت کے لیے تمام دلائل بے سود ہیں۔ فرمایا کہ اشاق خدا کو پا لینے کے بعد خود گم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ لوح محفوظ کا نوشتہ صرف مخلوق کے لیے ہے، اور اس کا تعلق اہل اللہ سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اہل اللہ کو وہ چیزیں عطا فرماتا ہے جو لوح محفوظ میں نہیں۔ فرمایا کہ دنیا میں غم و آلام برداشت کرتے رہو، ممکن ہے کہ اس کے صلہ میں آخرت حاصل ہو جائے، اور دنیا میں گریہ وزاری کرتے رہو تاکہ آخرت میں مسکرا سکو، اور وہاں تمہیں مخاطب کر کے فرمایا جائے گا کیونکہ تم دنیا میں روتے رہے، اس لیے آج تمہیں دائمی مسرت عطا کی جائے گی۔ فرمایا کہ تمام انبیاء اولیاء دنیا کے اندر اس غم میں مبتلا رہے کہ کاش اللہ تعالیٰ کو جان سکتے، لیکن خدا کو جاننے کا جو حق ہے اس طرح نہیں جان سکے۔ فرمایا کہ محبت کی انتہا یہ ہے کہ اگر کائنات کے تمام سمندروں کا پانی بھی محبت کرنے والے کے حلق میں انڈیل دیا جائے، جب بھی اس کی تشنگی رفع نہ ہو سکے اور مزید کی خواہش باقی رہے، اور خدا سے منقطع ہو کر اپنی کرامات پر تکبر نہ کرے۔ فرمایا کہ شجاعت تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ایک کرامت اور اس کے مومن بھائی کو 1000 کرامتیں عطا فرما دے، جب بھی وہ اپنی ایک کرامت کو جذبہ ایثار کے تحت اپنے بھائی کی نظر کر دے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کو موت سے ڈر نہیں لگتا؟ فرمایا کہ مردے موت سے ڈرا نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کی ہر وہ وعید جو بندوں کے لیے فرمائی گئی ہے میرے غم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور ہر وہ وعدہ جو مخلوق سے آسائش و آرام کا کیا گیا ہے میری امید کے مقابلے میں بے حقیقت ہے۔ اور اگر تم سے یہ سوال کیا جائے کہ ابو الحسن سے جو فیض تمہیں حاصل ہوا اس کے صلہ میں کیا چاہتے ہو، تو تم کیا صلہ طلب کرو گے؟ اس پر ہر فرد نے اپنی خواہشات کے مطابق جواب دیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ سے یہ سوال کیا جائے تو کہ تم محبت مخلوق کے صلہ میں کیا معاوضہ چاہتے ہو، تو میں جواب دوں گا کہ میں ان سب کو چاہتا ہوں۔
مشہور ہے کہ آپ نے کسی دانشور سے سوال کیا کہ تم خدا کو دوست رکھتے ہو یا اللہ تمہیں دوست رکھتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں خدا کو دوست رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو اس کی معیت اختیار کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ دوست کی صحبت میں رہنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ سب سے اچھی چیز کون سی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے علم نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم جیسے بے علم کو تو بہت زیادہ خوف زدہ رہنا چاہیے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ بہتر شے وہ ہے جس میں کوئی برائی نہ ہو۔ مشہور ہے کہ جب لوگوں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ حضرت جنید دنیا میں باہوش آئے اور ہوش کے ساتھ چلے گئے، اور حضرت شبلی مدہوش آئے اور مدہوش لوٹ گئے، آپ نے فرمایا کہ اگر ان دونوں سے پوچھا جائے کہ تم دنیا میں کس طرح واپس ہوئے تو یہ کچھ بھی نہ بتا سکیں گے، کیونکہ ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کس طرح آیا اور کس طرح واپس گیا۔ اور آپ نے جس وقت یہ جملہ فرمایا تو غیب سے آواز آئی کہ اے ابو الحسن، تو نے بالکل درست کہا، کیونکہ جو خدا سے آگاہ ہو جاتا ہے اس کو خدا کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اور جب لوگوں نے اس جملے کا مفہوم پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ زندگی کو نامرادی میں گزارنے کا نام بندگی ہے۔ پھر لوگوں نے سوال کیا کہ ہمیں کیا چیزیں اختیار کرنی ہوں گی جس کی بنیاد پر ہم میں بیداری پیدا ہو؟ فرمایا کہ عمر کو ایک سانس سے زیادہ تصور نہ کرو۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ فقر کی کیا علامت ہے؟ فرمایا کہ قلب پر ایسا رنگ چڑھ جائے جس پر دوسرا کوئی رنگ نہ چڑھ سکے۔ فرمایا کہ میں خدا کے سوا کسی کو اپنے قلب میں جگہ نہیں دیتا، اگر کوئی خیال آ بھی جائے تو فوراً نکال پھینکتا ہوں۔ فرمایا کہ میں اس مقام پر ہوں جہاں ذرے ذرے کی تحقیق کا مجھے علم ہے کہ میں نے 50 سال اس طرح گزارے ہیں کہ خدا کے ساتھ اخلاق سے رہا کہ مخلوق کی اس میں کوئی گنجائش باقی نہیں تھی، اور نماز عشاء سے لے کر صبح سے شام تک عبادت میں مشغول رہتا تھا، اور اس عرصہ میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھا۔ جب کہیں اس کے صلہ میں یہ مراتب حاصل ہوئے کہ ظاہری طور پر میں دنیا میں سوتے ہوئے فردوس و جہنم کی سیر کرتا رہتا ہوں، اور دونوں عالم میرے لیے ایک ہو چکے ہیں، اس لیے کہ میں ہمہ اوقات خدا کی معیت میں رہتا ہوں۔ فرمایا کہ پہلا راستہ نیاز کا ہے، اس کے بعد خلوت، اس کے بعد دیدار، اس کے بعد بیداری ہے۔ فرمایا کہ میں ظہر سے عصر تک 50 رکعتیں پڑھا کرتا تھا، لیکن بیداری کے بعد ان سب کی قضا کرنی پڑتی۔ فرمایا کہ میں 40 سال سے خورد و نوش کا کوئی انتظام نہیں کرتا، صرف مہمان کے کھانے کا انتظام کر لیتا ہوں، اور اسی کے طفیل میں خود بھی کھا لیتا ہوں۔ فرمایا کہ امکانی حد تک مہمان نوازی کرتے رہو، کیونکہ اگر مہمان کو 2 جہانوں کی نعمتوں کا لقمہ بنا کر بھی کھلا دو گے، جب بھی حق کے مہمان نوازی ادا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ کسی مرد حق کی زیارت کے لیے مشرق سے مغرب تک سفر کرنے کی صحبتوں کا اجر اس کی زیارت سے کم ہے۔ فرمایا کہ 40 سال سے میرا نفس ایک گھونٹ سرد پانی کا خواہش مند ہے، لیکن میں نے محروم رکھا ہے۔ فرمایا کہ میں نے 70 سال خدا کی معیت میں اس طرح گزارے ہیں کہ اس دوران ایک لمحہ بھی کبھی اتباع نفس نہیں کی۔ 40 سال تک آپ کو بینگن کھانے کی خواہش رہی، لیکن آپ نے نہیں کھائے، اور ایک دن والدہ کے اصرار پر کھائے تو اسی رات کسی نے آپ کے صاحبزادے کو قتل کر کے چوکھٹ پر ڈال دیا۔ اور جب آپ کو علم ہوا تو اپنی والدہ سے فرمایا کہ میں نے منع کیا تھا کہ میرا معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔ اب آپ نے اپنے اصرار کا نتیجہ دیکھ لیا۔ جب لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کی اور دوسری مسجدوں میں کیا فرق ہے، فرمایا کہ شرعی حیثیت تو تمام مساجد کی ایک ہی ہے، لیکن میری مسجد کا قصہ طولانی ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے دوسری مساجد سے ایک نور نکل کر صرف آسمان تک جاتا ہے، لیکن میری مسجد کا قبہ اس کے کرم کے نور سے منور ہو کر آسمان سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ اور جب اس مسجد کی تکمیل کے بعد میں اس میں جا کر بیٹھا تو ملائکہ نے یہاں آ کر ایک سبز پرچم نصب کر دیا جس کا ایک سرا عرش سے ملحق تھا، اور آج تک وہ پرچم اسی طرح قائم ہے اور تا حشر قائم رہے گا۔ پھر ایک دن میں نے یہ غیبی آواز سنی کہ اے ابو الحسن، جو لوگ تیری مسجد میں داخل ہو جائیں گے ان پر آتش جہنم حرام ہو جائے گی، اور جو لوگ تیری حیات میں یا وفات کے بعد اس مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کریں گے ان کا حشر عبادت لرزاں بندوں کے ساتھ ہوگا۔
آپ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان کے لیے ہر جگہ مسجد ہے اور ہر یوم جمعہ اور ہر مہینہ ماہ سیام ہے، لہٰذا بندہ جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ کی معیت اختیار کرے۔ فرمایا کہ دنیا میں سے 400 دینار کا مقروض ہو کر جانا پسند کرتا ہوں بنسبت اس کے کہ سائل کے سوال کو رد کر دوں۔ پھر فرمایا کہ جب قیامت میں مجھ سے سوال ہوگا کہ تو دنیا سے کیا لے کر آیا، تو میں عرض کروں گا کہ تو نے دنیا میں کتے کو میرا ساتھی بنا دیا تھا اور میں ہر لمحہ اس کی نگرانی میں لگا رہتا تھا تاکہ وہ مجھے اور دوسرے لوگوں کو کاٹ نہ لے، اور تو نے مجھے نجاست سے لبریز فطرت عطا کی تھی جس کی پاکیزگی کے لیے میں نے تمام عمر صرف کر دی۔ فرمایا کہ لوگ تو یہ کہتے رہتے ہیں کہ اے اللہ عالم نزا اور قبر میں ہماری اعانت فرمانا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہر لمحہ اور ہر گھڑی ہماری اعانت فرما اور میری فریاد رسی کر۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں خدا تعالیٰ سے عرض کیا کہ میں نے محبت میں 60 سال گزار دیے اور آج تک تیری امید سے وابستہ ہوں۔ اس پر جواب ملا کہ تو صرف 60 ہی سال سے ہماری محبت میں گرفتار ہے اور ہم تجھ کو ازل سے اپنا دوست بنائے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ ایک شب خواب میں مجھ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ چاہتا ہے کہ میں تیرا بن جاؤں؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ پھر سوال کیا کہ تیری یہ تمنا ہے تو میرا ہو جائے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر ارشاد ہوا کہ تمام گزشتہ لوگوں کو یہ تمنا رہی کہ میں ان کا ہو جاؤں، پھر آخر تجھے یہ تمنا کیوں نہیں؟ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ، جو اختیارات تو مجھ کو عطا فرمانا چاہتا ہے اس میں بھی تیری کوئی مصلحت یقیناً ہوگی، کیونکہ تو بھی دوسروں کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرتا۔ فرمایا کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے میرا اصلی روپ دکھا دے، میں نے دیکھا کہ میں ٹاٹ کے لباس میں ملبوس ہوں، اور جب میں نے غور سے دیکھ لینے کے بعد پوچھا کہ کیا میرا اصلی روپ یہی ہے، تو فرمایا گیا کہ ہاں تیری اصلی حیت یہی ہے۔ پھر جب میں نے پوچھا کہ میری ارادت و صحبت اور خشوع و خضوع کہاں چلے گی، تو فرمایا کہ وہ تو سب ہمارا تھا، تیری اصلی حقیقت تو یہی ہے۔ وفات کے وقت آپ نے فرمایا کہ کاش میرا قلب چیر کر مخلوق کو دکھایا جاتا، ان کو یہ معلوم ہو جاتا کہ خدا کے ساتھ بت پرستی درست نہیں۔ پھر لوگوں کو وصیت فرمائی کہ مجھے زمین سے 30 گز نیچے دفن کرنا، کیونکہ یہ سرزمین بستام کی سرزمین سے زیادہ بلند ہے، اور یہ سوائے ادبی کی بات ہے کہ میرا مزار حضرت جنید بستامی کے مزار سے اونچا ہو جائے۔ چنانچہ اس وصیت پر عمل کیا گیا، لیکن آپ کی وفات سے دوسرے ہی دن ایک بجلی چمکی اور لوگوں نے دیکھا کہ ایک سفید پتھر آپ کے مزار پر رکھا ہوا ہے، اور قریب ہی میں شیر کے قدموں کے نشان ہیں، جس سے یہ اندازہ کیا گیا کہ یہ پتھر شیر ہی نے لا کر رکھا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے مزار کے اطراف میں شیر کو گھومتے ہوئے بھی دیکھا گیا، لیکن زبان زد خلق عام یہی ہے کہ آپ کے مزار کو تھام کر جو دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوگی، اور بہت سے تجربات بھی اس کے شاہد ہیں۔ بعض لوگوں نے خواب میں دیکھ کر آپ سے سوال کیا کہ خدا نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا؟ فرمایا کہ میرا اعمال نامہ میرے ہاتھ میں دے دیا گیا، جس پر میں نے عرض کیا کہ تو مجھے اعمال نامے میں کیوں الجھانا چاہتا ہے، جبکہ میرے اعمال سے قبل ہی تو مجھ سے بخوبی واقف تھا کہ مجھ سے کس قسم کے اعمال سرزد ہو سکتے ہیں، لہٰذا میرا اعمال نامہ کرامن کاتبین کے حوالے کر کے مجھے اس جھنجھٹ سے نجات دے دے تاکہ میں ہر وقت تجھ سے ہم کلام رہ سکوں۔ حضرت محمد بن حسین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شدید بیمار ہوا تو میں خوف آخرت سے بہت ہی متاثر تھا۔ اسی دوران میں ایک دن آپ عیادت کے لیے تشریف لائے اور مجھے پریشان دیکھ کر فرمایا کہ کوئی بات نہیں، تم بہت جلد صحت یاب ہو جاؤ گے، لیکن میں نے عرض کیا کہ مجھے بیماری کا نہیں موت کا خوف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ موت سے خائف نہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر میں تم سے 20 سال قبل ہی مر جاؤں جب بھی عالم نزا میں تمہارے پاس آ جاؤں گا، اس لیے تم موت سے مت خوف زدہ ہو۔ اس کے بعد مجھے صحت یابی ہو گئی، اور جب آپ کی وفات کے 20 سال بعد حضرت محمد بن حسین مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو ان کے صاحبزادے کا بیان ہے کہ وہ نزعی کیفیت میں اس طرح کھڑے ہو گئے
جیسے کوئی تعظیماً کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ علیکم السلام کہا، اور جب میں نے پوچھا کہ آپ کے سامنے کون ہے، فرمایا حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی نے عالم جان قنی سے آنے کا وعدہ فرمایا تھا۔